الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحابہ اجمعین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ہم قرآن سٹڈی کلاس میں سورہ القلم، سورۃ القلم کو ہم سٹڈی کریں گے۔ یہ سورہ نمبر 68 ہے، قرآن کے 29 جز، قرآن کے جو 30 جز ہے اس میں 29 جز میں یہ سورہ ہے۔ اس کے اندر 52 آیتیں ہیں۔ یہ سورہ مکہ میں ریویل ہوئی تھی، اور بلکہ بعض اسکالرز کے مطابق اس کی شروع کی چند آیتیں یہ سورہ علق، جو سورہ اقرا بھی جسے کہتے ہیں، سورہ نمبر 96 ہے، آیت نمبر 1 سے 5 جو فرسٹ ریولیشن ہے، اس کے بعد یہ سورہ قلم کی یہ سیکنڈ ریولیشن اکارڈنگ ٹو سم اسکالرز۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بہت ارلی مکن پیریڈ میں ریویل ہوا ہے، یہ سورہ ریویل ہوئی ہے۔ اور جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو ایکسپلین کیا تھا، یہ 29 جز کی سیکنڈ سورہ ہے۔ یہ جو فرسٹ 3 سوراز ہے، اگر آپ ان کی تھیمز دیکھو گے تو فرسٹ سورہ سورہ ملک کی تھیم توحید ہے، یعنی کہ لا الہ الا اللہ ہے۔ سورہ قلم کی جو تھیم ہے وہ ہے رسالت، یعنی کہ محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ یعنی آپ کو یہ تھیم کلیئرلی دکھائی دے گی۔ اچھا، ایک میسج آیا ہے کہ میری آڈیو بریک ذرا کنفرم کریں کہ میری آڈیو کلیئر ہے اور میں آگے کنٹینیو کر سکوں۔ اور سورہ نیٹورک، جسٹ گیو می 1 منٹ انشاءاللہ۔ مائی نیٹورک از پرابلمٹک، ہاں بریک ہو رہا ہے نا، جسٹ گیو می 1 منٹ، ہاں میں انشاءاللہ سالو کر دوں، دین لیٹس کنٹینیو۔ آپ پلیز کنفرم کریں کہ میری وائس بیٹر ہے کیا؟ بیٹر ہے ابھی؟ جسٹ کنفرم کریں۔ Is it better؟ لیکن آپ کی ویڈیو کافی لیگ کر رہی ہے۔ ویڈیو ابھی بھی لیگ کر رہی ہے؟ میں نے ابھی جسٹ نیٹ ورک چینج کیا ہے۔ ہاں بہت لیگ ہے، ابھی بھی لیگ کر رہا ہے۔ مے بی لیس دین 20 فریم پر سیکنڈ۔ Okay, so let's try now. I'm on a different network. Let's try for a few more seconds and then see. Still lagging. Still lagging. Okay, bismillah. Now what do I do? Zaid bhai, continue. Just a minute, huh? Okay, I got it. I think so. I got it, inshallah. Okay, is it better? Is it better now? Yes, alhamdulillah. 10 بار پوچھنے سے better نہیں ہو جائے گی if it's not better. Okay, let's start. Whatever we have now. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ میرے brothers and sisters، ہم جس زمانے اور دور میں رہتے ہیں جہاں پہ ایسے بعض لوگ ہیں جو enemies of اسلام ہیں، اور یہ لوگ جب اسلام کو ٹارگٹ کرتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹی کو ٹارگٹ کرتے ہیں، کاش کہ وہ یہ سورہ قلم پڑھتے تو ان کو کتنے سارے اپنے سوالوں کے جواب شاید اس سورہ میں مل جاتے۔ تو میں آپ لوگوں کو کچھ بہت بیوٹیفل لرننگز یہ سورہ سے بتانا چاہتا ہوں۔ ہم لوگ تھوڑا سا ریپڈ سپیڈ میں بڑھیں گے آگے۔ 52 آیتیں ہیں انشاءاللہ، ہمیں نیکسٹ 1 آور میں یہ قرآن کی سٹڈی، یہ سورہ کی سٹڈی کی کمپلیٹ کرنی ہے انشاءاللہ۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورہ کی شروعات ایک سنگل لیٹر سے ہو رہی ہے، نون۔ تو اس میں سملر ہے یہ سورہ قاف، سورہ 50،
یا سورہ سعود سورہ نمبر 38 جس میں سنگل لیٹر سعود ہے، سنگل لیٹر قاف ہے، اور یہاں پہ سنگل لیٹر نون ہے. یہ لیٹرز کی کیا میننگ ہے اللہ alone knows، لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ اکثر آپ کو ایسے حروف المقطعات جو ایسے الفابیٹس آتے ہیں ان کے بعد آپ کو قرآن کی کوئی فضیلت ملتی ہے، قرآن کی کوئی فضیلت ملتی ہے. اور یہ چیز کیسے پتا چلتی ہے؟ یہ چیز کے بارے میں آپ دیکھیے کہ یہ لیٹرز ایک طرح کا چیلنج ہے کہ تم انسان، تمہاری زبان، یہ عربک کس کی زبان ہے؟ انسانوں کی زبان ہے، کوئی فرشتوں کی زبان تھوڑی ہے، ہاں انسانوں کی زبان ہے. اور تمہاری اسی زبان انہی لیٹر سے یہ کلام قرآن کا کلام آیا ہے، اور جو ایک ایسا کلام ہے جو کوئی صاف دل والا انسان اسے پڑھے تو ہی شیکن اپ، اس کی پوری زندگی شیک اپ ہو جاتی ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ نون کے بعد والقلم وما یسترون، اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے قلم کی. اور یاد رکھیے کہ ہمیں اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھانے کی اجازت نہیں ہے. من حلف لغیر اللہ فقد اشرکا، جو اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھائے اس نے شرک کیا. کیوں؟ کیونکہ آپ نے ایک مقام دے دیا، ایک طرح کی امپورٹنس دے دی جو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے ہماری زندگی میں، اور یہ چیز کی ہمیں اجازت نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کریٹر آف دا یونیورس ہے، اور شرک آبویسلی کون کر سکتا ہے؟ بائی ڈیفینیشن اللہ کے علاوہ ہی کوئی کر سکتا ہے نا. اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا کوئی اور ہی کر سکتا ہے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کی سے قسم کھاتے ہیں تو اللہ اس کے مقام کو بتاتے ہیں، اس کی امپورٹنس کو بتاتے ہیں. اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے قلم کی. اور آپ جانتے ہیں سورہ اقرا کے اندر بھی اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، وہ جس نے قلم سے سکھایا. تو قلم کا ذکر وہ فرسٹ وحی میں بھی تھا، اور قلم کا ذکر یہ سورہ 68 والی یہ فرسٹ وحی، یہ فرسٹ آیت کے اندر بھی ہے والقلم. اور اللہ تعالیٰ نے قلم کی قسم کھایا ہے تو قلم کے خاص مقام کو بتایا ہے. اور ہم جانتے ہیں کہ پریزرویشن آف نالج میں، علم کی حفاظت میں بہت بڑا ذریعہ ہے قلم. قلم کے ذریعے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کی وحی بھی لوگوں تک پہنچی ہے، اللہ کی وحی بھی لوگوں تک پہنچی ہے، دین کا پیغام بھی پہنچا ہے. قلم کے ذریعے انسانوں کے بینیفٹس کی کئی چیزیں بھی انسانوں تک پہنچی ہیں. تو آپ سوچئے کہ اگر وہ پریویس نالج ریٹن ڈاؤن نہیں ہوتی تو وہ لیگیسی ہم تک نہیں آ پاتی. تو قلم کی ایک امپورٹنس ہمیں ملتی ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قید العلم بالکتاب، علم کو قید کرو لکھ کر، علم کو قید کرو لکھ کر. اور آپ کو میں بتاؤں کہ یہ قلم جو ہے آج الگ الگ فارمز میں، اب ہم جانتے ہیں کہ ڈیجیٹل پین آ گئی. اب ڈیجیٹل پین وہ ہے آپ اس سے ٹیب کے اوپر لکھ رہے ہو، اپنی لیپ ٹاپ کی اسکرین پہ لکھ رہے ہو، تو ڈیجیٹل پین ہو گئی. اور سٹائلس ہوتا ہے، سٹائلس وہ بھی تو ایک ٹائپ کی قلم ہے. بلکہ اگر آپ دیکھو گے کہ ہم جو کمپیوٹر میں ٹائپ کر رہے ہیں، موبائل میں سیو کر رہے ہیں، چاہے وہ آڈیو ہو، چاہے وہ ویڈیو ہو، چاہے وہ ٹیکسٹ ہو، نوٹس ہو، تو وہ بھی ڈیٹا از ریٹن ٹو ڈسک، مطلب وہ ریٹن ٹو ڈسک یعنی کہ ایک ٹائپ کی قلم وہ بھی ہے. تو یعنی کہ اس کے اندر ٹیکنالوجی کی جو ساری چیزیں ہیں جس کے ذریعے چیزیں جو ریکارڈ ہو رہی ہے، پریزرو ہو رہی ہے، وہ بھی اس میں آ رہی ہے. کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ علم کو قید کرو لکھ کر. تو علم، نالج کو قید کرنا لکھ کر، یہ بات ہمیں مل رہی ہے. تو قلم کا خاص مقام ہمیں پتا چل رہا ہے یہ فرسٹ آیت سے، اور سورہ اقرا میں بھی قلم کی اہمیت ہمیں مل رہی ہے. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جنرلی انکریج کیا کہ صلی اللہ علما نافعا، سنن ابن ماجہ کی صحیح حدیث ہے کہ اللہ سے مانگو نفع مند علم، بینیفیشل نالج، کہ جو فائدہ مند علم اللہ سے مانگو. تو بینیفیشل نالج ہمیں اللہ سے مانگنے سکھایا گیا. تو سارے فائدہ مند علم ہمارے لیے، ہم جانتے ہیں کہ ایک چیز ہے. تو قلم کے گریٹ بینیفٹس فار مینکائنڈ کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے قلم کا سے خاص قسم کھائی ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما یسترون، جو یسترون جو ہے اس کے اندر، جو ہم لوگ اسٹوڈنٹس کو پوچھتے ہیں کہ اس میں یسترون یہ فعل ہے، تو عربک اسٹوڈنٹس کو پوچھتے ہیں اس میں سیگا بتاؤ، تو اس کے اندر جمع مذکر غائب کا سیگا ہے، جمع یعنی کہ پلورل ہے یسترون. ہاں، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اور وہ جو لکھتے ہیں، مطلب پلورل ہے یہاں پر، وہ جو لکھتے ہیں، تو اس سے وہ جو لکھتے ہیں یہ اسپیسیفائڈ بھی نہیں ہے. یعنی عام طور پہ کیا ہوتا ہے کہ اگر کسی کا ذکر آیا کہ وہ لوگوں کے پاس قلم ہے اور وہ لوگ ہوم ورک کر رہے ہیں اور وہ جو لکھ رہے ہیں، لیکن یہاں پہ یسترون میں کیا لکھ رہے ہیں، کون لکھ رہے ہیں، یہ ذکر نہیں ہے. یہ قرآن کی ایک بیوٹیفل سٹائل ہے کہ جس کے اندر کئی چیزیں ایلیوڈڈ ہوتی ہے، کئی چیزوں کی طرف اشارہ ہوتا ہے، انسان سوچتے ہیں اس چیز کے بارے میں.
اور جب ایک انسان سوچتا ہے تو اس کے بلب جلتے ہیں، دماغ کی بتی جلتی ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کیا مطلب ہے، مفسرین نے الگ الگ مطلب بتائے ہیں. ایک چیز ہے کہ جو چیزیں لوگ انسان لکھتے ہیں اس میں سے اس کے سامنے جو اللہ تعالیٰ کی کتاب جب آئی تو اس کا جو مقام ہے، اس کی جو اہمیت ہے، اس کی جو سٹائل ہے، اس کا جو انداز ہے، تو یہ ایک ایکسپلینیشن آیا ہے. وما یسترون سے کیا مراد ہے؟ ایک سیکنڈ کے پریویس جو کتابیں ہیں جیسے تورا، اب وہ ریٹن فارمیٹ اس کا تھا، اس کا اندر کاپیز بنائی جاتی تھی، تو وہ ریٹن فارمیٹ میں وہ لوگ جو لکھتے تھے، پاس آن کرتے تھے، لکھتے تھے. تو یہ ایک چیز ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ حدیثوں کے اندر جو اسکالرز آف حدیث نے جو لکھا، اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عمرو بن العاص سے کہا کہ اکتب، لکھو، لکھو، کیونکہ اس زبان سے نہیں نکلتا سوائے حق کے، سچ کے. تو ہم دیکھتے ہیں لکھنے کی تعلیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سکھائی. اسکرائب تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو لکھتے تھے، اور وہی آتی تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اسکرائبز اسے جوٹ ڈاؤن کرتے تھے، نوٹ کرتے تھے. تو یہ بھی ایک بات ہے. لیکن ایک اور تفسیر ہمیں ملتی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلی چیز بنائی قلم، اور اسے کہا اکتب، لکھ. تو جو قلم کو کہا لکھنے، مطلب اللہ تعالیٰ آسمان و زمین کا مالک ہے، کریٹر ہے، یونیورس کا بنانے والا ہے، وہ سب چیز جانتا ہے اور پہلے سے جانتا ہے. ہم لوگوں کو کیا ہے نا، ہونے کے بعد معلوم پڑتا ہے، انفارمیشن ملتی ہے. اللہ کو پہلے سے معلوم ہے، اور اتنا یقینی معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لکھا دیا ہے. بعض لوگ اس میں کہتے ہیں ارے یہ کیا ہے، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ تم کیسے مالک میں بلیو کرتے ہو، واٹ کائنڈ آف اے گاڈ ڈو یو بلیو ان. ایک ایسا گاڈ جس کو ہونے کے بعد معلوم پڑے، یا ایک ایسا گاڈ جس کو پہلے سے معلوم ہے. تو آسمان و زمین کا کریٹر جو ہے، جو اس کائنات کا بنانے والا ہے، ایک آبویس بات ہے اس کے پاس ساری چیز کا علم پہلے سے ہونا لازم اور ضروری ہے. نہیں تو وہ یونیورس کو بنانا، سنبھالنا، چلانا، پرابلمز ہونے سے پہلے کیسے اللہ تعالیٰ ہر چیز کو کنٹرول کرتا ہے، اللہ ہر چیز کو جانتا ہے، تو یہ چیز کیسے ہو سکتی ہے؟ تو ہم یہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا جاننا ضروری تھا، اور اللہ تعالیٰ نے قلم سے کہا لکھ. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رفیت الاقلام و جفت الصحف، قلمیں اٹھا لی گئی اور صحیفے سوکھ چکے ہیں. یعنی کہ سب چیز جو ہونے والی ہے اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے. جو چیز ہونے والا ہے وہ لکھا ہوا ہے. ظاہر سی بات ہے ہمیں اختیار دیا گیا ہے، اللہ نے ہمیں چوائس دیا ہے، لیکن ہم جو بھی چوائس ایکسرسائز کرنے والے ہیں اللہ کو پہلے سے معلوم ہے. اور جو لوگ اس میں آبجیکشن اٹھاتے ہیں، ہم ان سے ایک سوال پوچھتے ہیں کہ تم کیسے گاڈ میں بلیو کرنا چاہتے ہو؟ ایک ایسا گاڈ میں، ایک ایسے گاڈ میں جس کو ہونے کے بعد معلوم پڑتا ہے اچھا ایسا ہو گیا آج، اچھا کل ایسے ہونے والا ہے، کیسے کل ایسا ہو گیا، یا ایک ایسا گاڈ جس کو پہلے سے معلوم ہے؟ تو آبویسلی یہ اللہ کا علم ہے، اور ہم ڈینائی نہیں کر سکتے اللہ کی نالج کو، کریٹر یونیورس کی نالج کو. تو نون والقلم وما یسترون. اور پھر یاد رکھیے کہ میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی یہ بات کہی تھی کہ یہاں پہ قسم ہے نا، تو قسم ایک چیز کو پروف کر رہی ہے، مقسم بھی والمقسم علیہ، کہ جس چیز کی قسم کھائی گئی اور جس چیز کے لیے قسم کھائی گئی. جو قسم ہے اس کے بعد میں جواب قسم، یعنی قسم کے بعد کس چیز کو ثابت کرنے کے لیے قسم مینشنڈ ہے خاص طور سے. آپ اس بات کو دیکھیے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں، میرا موبائل اسکرین لیگ ہو رہی ہے، ابھی 1 منٹ ہولڈ کریں، شاید میں اسے بھی نیٹ ورک چینج کرتا ہوں. الحمدللہ. اوکے، چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں. ہوپفلی آئی ہوپ. نہیں، میری موبائل اسکرین تو نہیں آ رہی ہے. ریشا ہاں اسٹاپ کر کے جی، دیکھیے. جسٹ منٹ. ہاں سیکنڈ پرابلم ناؤ. آئی نیڈ ٹو کہ جسٹ منٹ.
چلیے ہم آگے کنٹینیو کرتے ہیں. الحمدللہ دس پرابلم از آلسو سالوڈ. ایکسکیوز می. ما انت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ما انت بنعمت ربک بمجنون. آپ اپنے رب کی نعمت سے مجنون نہیں ہے. اللہ اپنے رب کے فضل سے آپ مجنون نہیں ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قلم کی قسم کھائی ہے اور وما یسترون جو وہ لکھتے ہیں قلم سے وہ سب اس کی قسم کھائی ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ما انت بنعمت ربک بمجنون. آپ اپنے رب کی نعمت سے آپ مجنون نہیں ہو. رب کے فضل سے آپ مجنون نہیں ہو. اب ہم جانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں کو سچائی کا راستہ بتایا، جو لوگ اپنی بچیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے انہیں سکھایا کہ اپنی بچیوں کو زندہ دفن مت کرو. جو لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے، عبادت کرتے تھے، انہیں سکھایا کہ ایک مالک اسی کی عبادت کرو، اللہ کی. جو لوگ شراب، جوا، ساری برائیوں کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ جنگوں میں ملوث تھے، ان کو سکھایا صحیح راستہ. تو بہت سٹرینج بات تھی. سارے انسان برابر، عورتوں کے لیے حقوق کی بہت سٹرینج بات تھی ان کے لیے. تو وہ لوگ پاگل کہا کرتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. کیوں کہا کرتے تھے؟ کیونکہ ان کے پاس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جب باتوں کا جواب نہیں تھا تو ان کی شخصیت کو ٹارگٹ کیا تھا. یاد رکھیے اس بات کو کہ جب وہ لوگ پیغام کا جواب نہیں دے سکتے ہیں تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ شخصیت کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا ما انت بنعمت ربک بمجنون. اور اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے، تو قلم کی قسم کھائی ہے، وما یسترون کی قسم کھائی ہے، اور مقسم علیہ کیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے احسان سے، اللہ کے فضل سے وہ مجنون نہیں ہے. اب اس میں سب سے پہلے یہ دیکھیے کہ ایک اشورنس ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی، کیونکہ لوگ جب کہتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل فرشتے آئے تھے، اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیغام، اللہ کی طرف سے پیغام پہنچ رہا تھا. وہ پڑھے لکھے نہیں تھے، پھر بھی ان کے پاس وحی کے ذریعے سب سے ایلوکوینٹ کلام آیا، سب سے ایلوکوینٹ کلام جو اس زمانے کے لوگ جو نہیں جانتے تھے، جو عربی زبان جانتے تھے وہ بھی جانتے تھے کہ اٹس امپاسبل کہ کوئی انسان کا کلام یہ ہو. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ایک بات تھی نا. تو اللہ تعالیٰ نے اشور کیا اپنے نبی کو کہ آپ اپنے رب کے احسان سے آپ مجنون نہیں ہو. تو یہاں پر ہم سب کے لیے بھی ایک بات ہے یہ کہ ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون. اور آپ کے لیے بے شک آپ کے لیے ایک اجر ہے جو غیر ممنون، جس کی کوئی اینڈنگ نہیں ہے، اینڈنگ نہیں ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حق کا پیغام انسانوں تک پہنچایا. اب جو حق کی بات آپ تک، مجھ تک پہنچی ہے، جو ہم اپنی زندگی کو گزارتے ہیں ان دا لائٹ آف دا ٹروتھ ریولیشن، اور وہی اللہ کی گائیڈنس کی روشنی میں ہم زندگی گزارتے ہیں، تو کس نے ہم تک پہنچایا؟ آپ کو کس نے پہنچایا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچایا. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بات جو کوئی بھی انسان سمجھ سکتا ہے، من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ. جو خیر کا راستہ بتاتا ہے اسے کرنے والے جتنا ریوارڈ ملے گا، اجر ملے گا. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو، مجھے، ہر ایک انسان کو جو پیغام ملا ہے ہمیں، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کوششوں کے ذریعے، ان کے اخلاص کے ذریعے، ان کے سنسیئر ایڈوائس کے ذریعے، ان کی زندگی کی پریکٹیکل مثال کے ذریعے ہمیں ملا ہے. تو ہم دیکھتے ہیں وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ. آپ کے پاس آپ کے لیے یقیناً ایک اجر ہے جو انتہا نہیں ہے، جس کی اینڈنگ نہیں ہے. ممنون، غیر ممنون، سبحان اللہ. کیونکہ ہم سب تک بھی جو پیغام پہنچا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کوشش تھی، اور یقیناً ہم یہ پیغام کو آگے پہنچائیں گے تو ہمیں بھی ریوارڈ ملے گا، لیکن جنہوں نے ہم تک یہ پیغام پہنچایا انہیں بھی تو ریوارڈ ملے گا. ایک اور چیز ہے جب ان کا نام لیا جاتا ہے اور ہم کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ پیس اینڈ بلیسنگز آف اللہ بی اپون ہم، کہ سلامتی اور خیر اللہ کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہو، یہ ایک دعا ہے. تو یہ بھی کیا ہے؟ غیر ممنون میں شامل ہے. غیر ممنون میں شامل ہے کہ ہم جو صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں. obviously اس کی ریزن کیا ہے؟ اس کا ریزن کیا ہے؟ ہر ایک چیز کے اندر اللہ کی حکمت ہے. اللہ تعالیٰ العلیم ہے، الحکیم ہے. ہمیں سکھایا گیا ہے، اور ہمیں سکھایا گیا ہے کہ تمہیں گریٹفل ہونا ہے دنیا میں. دیکھیے گریٹیٹیوڈ کے ساتھ جینا ہے، شکر گزاری کے ساتھ جینا ہے، اور سب سے پہلے اللہ کا احسان ماننا، اللہ کا شکر گزار بندہ بننا. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک جو پیغام پہنچایا تو ہم وہ شکر گزاری کو کیسے ایکسپریس کرتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کر کے
کہ تم اپنے لیے دعا کرتے ہو، تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کرو. اس سے کیا ہوتا ہے؟ اتباع کا جذبہ بڑھتا ہے، پیروی کا جذبہ بڑھتا ہے، محبت بڑھتی ہے، جس کی وجہ سے ایک انسان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتا ہے، ایک ایک سنت کو ویلیو کرتا ہے. تو صلی اللہ علیہ وسلم کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ غیر ممنون ایک ان اینڈنگ ریوارڈ ملتا جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، کیونکہ ہر شخص جو ان کا نام لیتا ہے وہ کہتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ گریٹیٹیوڈ کی تعلیم میں سے ہے، شکر گزاری کی تعلیم میں سے ہے. وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور یقیناً آپ اخلاق کے بہت اونچے معیار پہ فائز ہیں. ہاں، بہت ہی بڑے اخلاق، بہت ہی اونچے اخلاق پر فائز ہیں. عظیم، گریٹ. اور یہی بات ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. آپ ان کا اخلاق دیکھیے، ان کی زندگی میں دیکھیے، ان کے کیریکٹر کو دیکھیے، ان کے بیہیویئر کو دیکھیے، آپ کو ایک سچا انسان دکھائی دے گا. ان کی لائف سٹوری پڑھیے، نان مسلمز نے بھی پڑھا ہے جب تو وہ تعجب کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے اوپر. آپ دیکھ سکتے ہیں ایک ٹروتفل مین. اور کئی 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 مثالیں، یعنی کون سی میں مثالیں دوں. مثال کے طور پہ ایک بیوی اچھے سے پہچانتی ہے نا، ایک شوہر کو، ایک انسان کو کون پہچانتا ہے سب سے اچھا؟ اس کی بیوی پہچانے گی. عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، کانا خلقہ القرآن، ان کا اخلاق تو قرآن تھا. ان کا سرونٹ کون تھے؟ ان کے سرونٹ انس رضی اللہ عنہ. وہ کہتے ہیں میں نے 9 یا 10 سالوں تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، ایک بار بھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ایسا کیوں کیا تم نے، ایسا کیوں کیا، ایسا کیوں نہیں کیا. یہ بھی نہیں کہا، یہ بھی نہیں کہا کہ ایسا کیوں کیے، ایسا کیوں نہیں کیا، ایسا بھی نہیں کہا. یعنی کہ دھتکارنا دور کی بات، مارنا دور کی بات، گالیاں دینا دور کی بات، ظلم کرنا دور کی بات، اتنا بھی نہیں کہا کہ ایسا کیوں کیے، ایسا کیوں نہیں کیے. یہ بھی نہیں کہا. اتنے ہائی اخلاق کے انسان تھے. آپ دیکھو گے کہ بچوں کے پاس سے جب گزرتے، بچوں کو یسلم الصبیان، بچوں کو سلام کرتے تھے. وہ یمسح علی رؤوسہم، ان کے سروں پہ ہاتھ پھرایا کرتے تھے. سفر سے آتے تھے تو تلقی بصبیان اہل بیتی، ان کے گھر کے بچے ان کو ریسیو کرنے سب سے آگے آتے تھے. اور بچے جو ہوتے ہیں نا، وہ سمجھتے ہیں نیچر کو، کوئی برے اخلاق والا انسان ہے، بچے جا کے چھپ جاتے ہیں. لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ریسیو کرنے بچے سب سے آگے ہوتے تھے، ان کی مجلس میں بچے سب سے آگے ہوتے تھے. اب دیکھو گے کہ جب مکہ کو فتح کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ ان کو معاف کر دیا. کہا الیوم یوم المرحمہ، یہ رحم کا دن ہے. الیوم یعز القریش، یہ وہ دن ہے جس دن اللہ قریش کو عزت بخشی ہے. مطلب ایسا نہیں کہ ذلیل کر کے معاف کر دیا، جا معاف کر دیا، ایسا نہیں، عزت کے ساتھ معاف کیا، انہیں عزت دی. یعز القریش. آپ دیکھو گے ایک انسان جن کی کیریکٹر لا ينتقم لنفسه، خود کے نفس کے لیے کبھی انتقام نہیں لیا، اور جو کیا انہوں نے اللہ کے قانونوں کو نافذ کیا وداؤٹ ڈسکرمنیشن. کہا کہ اگر فاطمہ میری بیٹی بھی اگر چوری کرے، اس کا بھی ہاتھ کاٹنے کی سزا اس کو ملے گی، یعنی ڈسکرمنیشن نہیں. یہی سکھایا انہوں نے کس طرح سے لوگوں کے ساتھ بیہیویئر کیا، کس طرح سے لوگوں کے ساتھ رہتے تھے. آپ ان کے کیریکٹر کو دیکھو، خلق عظیم. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کی، ان کے نبوت کے دلائل میں سے دلیل ہے. کیوں ہوتا ہے نا، جب ایک انسان سچا پیغام پیش کرتا ہے نا، تو سامنے والا ڈھونڈتا ہے، ارے کوئی ریزن مل جائے مجھے انکار کرنے کا، کوئی ایکسکیوز مل جائے. تو اچھے اخلاق کی وجہ سے اسے ایکسکیوز نہیں ملے گا. اور یہ ایک ایگزامپل ہے آپ کے لیے، میرے لیے، دین کی دعوت دینے والوں کے لیے، ہر ایک مسلمان کے لیے، کہ ہمارا اخلاق بھی اچھا ہونا چاہیے. کیونکہ ہم لو کرتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، ہم ان سے سیکھتے ہیں، ہم ان کی سنت پر چلتے ہیں. تو ان کے اخلاق کو، ان کے کیریکٹر کو بھی سیکھنا چاہیے، ان کے اخلاق کو بھی سیکھنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے. اور جتنا آپ اسٹڈی کرو گے اتنی زیادہ محبت کرو گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے. آیت نمبر 5، فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بہت جلد، ہاں، تبصرو، آپ دیکھو گے، وَيُبْصِرُونَ، اور وہ لوگ بھی دیکھیں گے. کیا دیکھیں گے؟ کیا دیکھیں گے؟ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونَ، کہ تم میں سے کون ہے جو مفتون ہے، جو فتنے کا شکار ہے، ہاں، جو فتنے میں پڑا ہوا ہے، افلکٹڈ ہے، کون ہے؟ بہت جلد دیکھوں گے، بہت جلد وہ لوگ دیکھیں گے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف ہمارے سامنے ہے، اور جو ان کے دشمن تھے، گالی دینے والے لوگ تھے، ان کا کیا ہوا؟ ختم. کون؟ ان کی لیگیسی کیا باقی رہی؟ ختم. ان کے نام و نشان باقی نہیں رہا. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں باقی ہے، ان سے کروڑوں لوگ محبت کرتے ہیں، کروڑوں لوگ ان کی اتباع کرتے ہیں، پیروی کرتے ہیں. ہاں، تو یہ چیز ایک بات ہے. فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ. اس میں ایک اور بات مل رہی ہے کہ جلد بازی نہیں کرنا چاہیے، یعنی بہت جلد دیکھوں گے، مطلب ہیو پیشنس. اسی سورہ میں آگے سورہ یونس علیہ السلام کا ذکر آنے والا ہے. تو یونس علیہ السلام نے ان لوگوں کے تعلق سے جلدی کی، اپنے لوگوں کے تعلق سے،
اور نکل گئے اپنے اس مقام سے، ایک غلطی ان سے ہوئی. تو یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم دی جا رہی ہے کہ بہت جلد دیکھیں گے اور وہ لوگ بھی دیکھیں گے، مطلب ہیو پیشنس، دیکھیں گے، ہوگا. تو یہ لوگ آج بھی ہے نا جو گالیاں دیتے ہیں، یہ لوگ جو ہے نا یہ بھی دیکھیں گے، بس تھوڑے ٹائم کی بات ہے. یہ لوگ دیکھیں گے. کیا دیکھیں گے؟ جب دنیا سے چل بسیں گے تو ایک فوراً ان کو سمجھ میں آ جائے گا، لیکن بہت لیٹ ہو چکا ہوگا. بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونَ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ، یقیناً تمہارا رب جانتا ہے کہ کون ہے جو راہ راست سے بھٹکا ہوا ہے، وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور کون ہے جو ہدایت یافتہ ہے. کون ہے جو بھٹکا ہوا ہے، کون ہدایت یافتہ، اللہ جانتا ہے. مطلب بعض لوگ ہوتے ہیں نا جو دعوے کرتے ہیں، جو الزام لگاتے ہیں، خود کی پاکی کو ڈکلیئر کرتے ہیں. مطلب بعض دشمن جو ہوتے ہیں نا اپنے آپ کو بہت پیور بتاتے ہیں، بہت ہی ہدایت یافتہ بتاتے ہیں. اللہ کہتا ہے اللہ جانتا ہے. the creator of the universe، جو آسمان و زمین کا مالک ہے، وہ جانتا ہے، وہ تمہاری حقیقت کو ظاہر کر دے گا. اللہ جانتا ہے بمن ضل عن سبیلہ، کہ کون ہے جو اس کے راستے سے بھٹکا ہوا ہے، وہ عالم بالمہتدین، اور کون ہے جو ہدایت یافتہ، اللہ جانتا ہے. ہاں، تو یہ بہت اہم بات ہے. اس میں ایک اور بات یہ ہے کہ اللہ جانتا ہے کہ کون ہدایت کے لائق ہے، وہ بھی اللہ جانتا ہے. کسے ہدایت دینا اللہ جانتا ہے، کون ہدایت کے لائق ہے وہ بھی اللہ جانتا ہے. یہ بات کو یاد رکھیے. مطلب اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کون بھٹکا ہوا انسان ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو حق کا انکار کرتے ہیں، جو سچائی پہ چلنا بھی نہیں چاہتے ہیں، جو اپنی خواہشات کی پیروی کو سب سے اوپر رکھتے ہیں، جن کے لیے سچ کوئی انٹرسٹ کی چیز نہیں ہے. ان کے لیے، ان کی بس ایک انٹرسٹ کی چیز ہوتی ہے، میں. ان کے لیے انٹرسٹ ہوتا ہے ان کی ایروگنس، ان کا ایگو، ان کا غرور، ان کی پرمپرا، ان کا کلچر. ان کے لیے یہ چیز زیادہ امپورٹنٹ ہے، سچائی، اللہ تعالیٰ، ہدایت، یہ ان کے لیے امپورٹنٹ نہیں ہوتی ہے. آیت نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اب یہ یہاں سے ایک الگ ٹاپک سٹارٹ ہو رہا ہے، فلا تطیع المکذبین. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو فرما برداری مت کرو جھٹلانے والوں کی. جو جھٹلانے والے ہیں نا ان کی بات مت مانو، ان کی فرما برداری مت کرو. فلا تطیع المکذبین، مت اوبے کرو. مطلب جو جھٹلانے والے، جھوٹے لوگ، غلط لوگ، ان کی فرما برداری مت کرو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ. دیکھیے آیت میں کیا بات دی گئی ہے. وہ لوگ چاہتے ہیں کہ کاش کہ تم ان کے ساتھ تھوڑی ڈھیلا پن کرو، تھوڑا ڈھیلا پن کرو، پھر وہ بھی آپ کے ساتھ ڈھیلا پن کریں گے. دیکھیے یہی رہا ہے اہل کفر کا، یہ معاملہ رہا ہے کہ وہ لوگ کیا چاہتے ہیں کہ تھوڑا تم کمپرومائز کر دو. کمپرومائز، ہاں، تھوڑا سا تم کمپرومائز کرو، تھوڑا ہم کمپرومائز کرتے ہیں. یہ ریلیجن کیا ہے؟ یہ تھوڑا سا کمپرومائز کرو، شرک بھی چلے گا، بت پرستی چلے گی، تھوڑا تم کمپرومائز کرو، تھوڑا ہم کمپرومائز کریں گے، اوکے یہ بھی چلے گا. وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ. تو آپ اس کے اندر ذرا ایک فرق سمجھیے میرے بردرز اینڈ سسٹرز. دیکھو کمپرومائز کیا ہے، اچھا اخلاق کیا ہے. اچھا اخلاق کرو، اچھے اخلاق کی بات آئیے. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب کے ساتھ اچھے اخلاق والے تھے، رحمت للعالمین تھے، ساروں کے ساتھ اچھے اخلاق والے تھے. لیکن کمپرومائز الگ چیز ہے، اچھا اخلاق الگ چیز ہے. آپ اچھے بیہیویئر کے ساتھ رہو، کون روک رہا ہے؟ اسلام نے سکھایا کہ پڑوسی کا اچھا سلوک رکھو، پڑوسی کے ساتھ اچھا خیال رکھو. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا سورہ لقمان میں کہ تمہارے ماں باپ مشرک ہو اگر، اور تمہیں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنے کا حکم دیں تو وہ بات مت مانو. لیکن وہ صاحب ہو ما فی الدنیا معروفہ، دنیا میں ان کے ساتھ اچھے طریقے سے رہو. تو اچھے طریقے سے رہنا الگ بات ہے، تعلقات الگ بات ہے، اچھا اخلاق الگ بات ہے، کمپرومائز الگ بات ہے. کمپرومائز میں قاعدہ کیا ہے؟ لکم دینکم ولی دین. تمہارے لیے تمہارا ریلیجن ہے، میرے لیے میرا ریلیجن ہے. مطلب کیا؟ دیکھو کیا ہوتا ہے نا، بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں ہاں 2 اور 2 4 بھی صحیح، 2 اور 2 5 بھی صحیح، 2 اور 2 6 بھی صحیح، 2 اور 2 7 بھی صحیح، 2 اور 2 8 بھی صحیح، سب صحیح. بت پرستی کرو بھی صحیح، بت پرستی نہیں کرو وہ بھی صحیح. بھگوان ایک ہے وہ بھی صحیح، گاڈ 3 ہے وہ بھی صحیح، گاڈ بہت سارے ہیں وہ بھی صحیح، سب صحیح، سب صحیح. ان کا ایسا ماننا ہے. وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ فَلَا تُطِیعِ الْمُکَذِّبِینَ، کہ جھٹلانے والوں کی فرما برداری مت کرو. اور میرے برادرز اینڈ سسٹرز، بعض لوگ ہیں نا اسلام کی اس بات کو بہت برا سمجھتے ہیں. وہ کیا بولتے ہیں یہاں پہ تو کمپرومائز نہیں ہے. آپ اس بات کو سمجھو، فریڈم آف ریلیجن، ٹالرنس جو ہے نا الگ ٹاپک ہے. رواداری، کہ تم اپنے ریلیجن پہ چلو. لا اکراہ فی الدین، دین میں زور زبردستی نہیں ہے. تمہیں اللہ نے، اوپر والے نے فری ول دیا.
ہم تمہیں فورس نہیں کر رہے ہیں کہ تم اسلام ایکسیپٹ کرو، نہ فورس کرنا الاؤڈ ہے اسلام میں، تم تمہارے ریلیجن پہ چلو، میں میرے ریلیجن پہ چلوں گا، لکم دینکم ولی دین، لیکن حق حق ہے، اور میں جس چیز پہ چلتا ہوں میں اس کے اندر اس کا ڈائلیوٹڈ ورژن نہیں کریٹ کروں گا، جو حق ہے بھائی۔ جیسے بعض لوگ کیا کہتے ہیں کہ نہیں تھوڑا سا کمپرومائز کرو، مطلب کیا وہ چاہتے ہیں نا کہ آپ تھوڑا میلٹڈ ڈاؤن ورژن آف اسلام لے آؤ، تھوڑا سا میلٹڈ ڈاؤن، تھوڑا سا سافٹ ورژن آف اسلام لے آؤ، اتنا زیادہ حق ہے، ٹروتھ ہے، یہ رائٹ ہے یہ رانگ ہے، نہیں سب چلاؤ، ایسا تھوڑا رہنے دو، ایسا چلاؤ۔ تو وہ لوگ چاہتے ہیں ودو لو تدہنوا فیدہنون، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تُطِیعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّہِین۔ اب دیکھیے یہ جو ٹائپ کا پرسن ہے نا، ڈومینیٹنگ قسم کے لوگ ہوتے ہیں بعض، سنیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا مت فرما برداری کرو ہر حلاف مہین۔ حلاف کسے کہتے ہیں نا، جو ہیبیچول سویر کرنے والا، جو قسمیں کھانے والا، بدتمیز گالیاں دینے والا۔ مہین کسے کہتے ہیں نا، جیسے آپ کو پتا ہے مہین جو لفظ آیا نا قرآن میں، وہ منی جو ہے بماء مہین آتا ہے قرآن میں، جو بہت ہی مائنیوٹ پانی سے اللہ نے بنایا۔ مہین کا مطلب ہے بہت ہی کم، بہت ہی کمزور، ورتھ لیس۔ ہاں، تو حلاف مہین کہ مت فرما برداری کرو کل حلاف مہین، یہ جو حلاف ہوتے ہیں گالیاں دینے والے، مہین ورتھ لیس، اللہ کی نظروں میں ورتھ لیس ہے وہ، دنیا کی نظروں میں بھلی بہت بڑے بن کے گھومتے ہیں ٹائم بینگ، لیکن وہ اللہ کے نزدیک کیا ہے، ورتھ لیس ہے۔ حمازن مشاء بنمیم، تو حمازن ہوتے ہیں، فیمس ہوتے ہیں، مطلب ہومزہ جو آتا ہے، ہاں ہومزہ، تو لوگوں کے نام بدنام کرنے والے ہوتے ہیں۔ مشائم بھی نمیم، چل کے یہاں جا کر نمیمہ لے کر، چگلیاں لے کر لوگوں میں جھگڑا لگانا ان کا مقصد ہوتا ہے، غیبت کرنا ان کا مقصد ہوتا ہے، یہ ان کی زبان ہے۔ ہاں یہ ان کی زبان ہے۔ مناع للخیری، خیر کو روکنے والے، بھلائی کے کاموں کو روکنے والے، معتدن حد کو تجاوز کرنے والے، اثیم گنہگار، حدوں کو پار کرنے والا گنہگار، مناع للخیری معتدن اثیم۔ اتلن کیا مطلب کیا ہے کہ کروئل، مطلب کہ سخت، مطلب کہ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ بالکل ہارش۔ بعد ذالک زنین کا مطلب ہے بالکل یوز لیس یا بے نسب۔ اب یہ سارا ڈسکرپشن بتایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا مت فرما برداری کرو۔ یہ کون ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اسلام کو گالیاں دیتے ہیں، اور ان کا پرسنالٹی، ان کی کیریکٹر بتایا گیا۔ اور یہ کانٹراسٹ دیکھیے، کانٹراسٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے؟ خلق نظیم، بہترین اخلاق پر، اور یہ لوگوں کا اخلاق و کیریکٹر کیسا تھا آپ دیکھ رہے ہو۔ یہ ساری کوالٹیز ایک انسان میں جمع لوگوں میں۔ بعض مفسرین نے کہا یہ ولید بن مغیرہ کے بارے میں ہے، اور ولید بن مغیرہ جو مکہ کے مشرکوں کے سرداروں میں سے سردار تھا، کیوں اس کے اندر اتنا غرور تھا؟ ان کان ذا مال و بنین، کہ وہ مال والا اور اولاد والا۔ تو مال والا، اولاد والا، اولاد اور مال کی بات معاملہ تھا۔ ولید بن مغیرہ کو اپنے بیٹوں کے تعلق سے، اپنی مال کے تعلق سے، پراپرٹی کے تعلق سے بہت غرور تھا۔ اور بیٹوں میں آپ جانتے ہیں خالد بن ولید بھی اس کا بیٹا تھا، لیکن خالد بن ولید کو آگے اللہ تعالی نے ہدایت دی۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ معاملہ ہے بعض لوگوں کا، کلّا یعنی بہت سارے ایسے لوگ دنیا میں گزرتے ہیں جو ہوتے ہیں نا بعض لوگ برے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، تمہیں انٹیمیڈیٹ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تمہیں ان کے پریشر میں آنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ وَلَا تُطِیعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّہِین، تو تمہیں فرما برداری نہیں کرنی ہے، تمہیں ان کی بات نہیں ماننی ہے۔ ایسے لوگ ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے آپ کے پاس ایسے آس پاس میں سے کوئی ایسا ہوگا جو گالی باز، ہاں، جو اس طرح کی باتیں کہنے والا۔ تو یہ ساری کیریکٹرسٹک جس میں ملے گی، تو اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، اللہ تعالیٰ رب العالمین ہے، ان کی فرما برداری کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بات کو یاد رکھیے، اور یہ ان کی یہ کیریکٹرسٹک یاد رکھیے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذا تتلا علیہ آیاتنا، جب ہماری آیتیں اس کے لیے پڑھی جاتی ہے، قال اساطیر الاولین، وہ کہتا ہے یہ تو پرانی کہانیاں ہیں، یہ تو پرانی کہانیاں ہیں۔ تو مطلب کیا ہے نا، ایک شخص کے اخلاق کی جب برائی ہوتی ہے، اس کے اندر ایک ایروگنس اور غرور ہوتا ہے، بدتمیزی ہوتی ہے، انسانوں کو نقصان پہنچانے کا اس کا معاملہ ہوتا ہے، تو پھر اس کا رزلٹ یہ ہے نا، وہ حق کو سمجھ نہیں پاتا ہے، ریجیکٹ کر بیٹھتا ہے، کیونکہ معاملہ ہی ایسا ہوتا ہے، جو انسان جیسا ہوتا ہے اس کے ساتھ بیہیویئر بھی اس کا ویسا ہی ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا سنسمہ علی الخرطوم، ہم بہت جلد اس کو داغیں گے، اس کو برانڈ کریں گے، داغیں گے۔ علی الخرطوم، خرطوم کا مطلب ہوتا ہے سناؤٹ، جیسے جو
ہاتھی کی جو ہوتی ہے نا سناؤٹ ہوتی ہے، ہاں، تو اس پر داغیں گے. کیا مطلب؟ بعض مفسرین نے بتایا جو ایروگنس تھی نا ان میں، ناک جیسے اوپر رکھتے ہیں نا، ناک اوپر رکھتے ہیں ایسے چڑھتے ہیں چلتے ہیں، غرور اور گھمنڈ، تو یہ تمہاری ناک جو اوپر رکھ کے چلتے ہیں نا، علل خرطوم، تمہاری اسی پہ تمہیں داغا جائے گا. مطلب یہ بتایا جا رہا ہے کہ آخرت کا عذاب، ہاں آخرت کا عذاب جو جس کے اندر غرور والے لوگوں کو ویسے اس مطابق عذاب ملے گا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے سٹوری بتائی ہے، اِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ، ہم نے انہیں آزمایا جیسے ہم نے آزمایا جنت کے، جیسے باغات کے ساتھیوں سے، وہ جو باغات کے ساتھی تھے. جنہ یعنی باغ، گارڈن، اصحاب الجنہ یعنی جو ساتھی، جو کمپینینز آف دا گارڈن. اب یہ جو سٹوری کو ڈفرینشیٹ کرنا چاہیے، فرق کرنا چاہیے، سورہ کہف میں جو باغ والے کی بات ہے اس سے اور اس میں فرق ہے. یہ دونوں الگ سٹوریز ہے، جیسے کہ آپ دیکھو گے دونوں میں فرق ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اللہ نے انہیں آزمایا، ایسے قسم کے لوگوں کو جن کے بارے میں آ چکا ہے کہ مالدار، اولاد، مال اولاد، اس کی وجہ سے ایروگنس، غرور، گھمنڈ، ایسے لوگ ہیں دنیا میں، ہم لوگ دیکھتے ہیں. جو ڈسکرپشنز بتایا گیا نا ویسے ہی ہے، اور اللہ کی نظروں میں کیسے مہین ہے، کوئی قیمت نہیں ہے اللہ کے نزدیک. ہاں اللہ کے نزدیک ایسے لوگوں کی کوئی ویلیو نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے یہاں تھوڑی چلتا ہے کہ مالدار ہے او مالدار ہے او، اللہ کے یہاں تھوڑی چلتا ہے ایسے. تو اب یہاں ہم یہ دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ انہیں ویسے ہی آزما رہا ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے ان باغ والوں کو آزمایا. اللہ نے آزمایا، دنیا کی زندگی آزمائش ہے. میرے بردرز اینڈ سسٹرز، دیکھو کہیں آپ کے ساتھ کوئی آزمائش تو نہیں آ رہی ہے. دیکھو اقسموا لیصرمنها مصبحین، جب انہوں نے قسم کھائی کہ ہم پھلوں کو کاٹ لیں گے صبح میں، لیصرمنها مصبحین، صبح کے وقت میں ہم جائیں گے اور پھلوں کو کاٹ دیں گے. یعنی پھلوں کا ہارویسٹ کا سیزن تھا. اور آپ کو پتا ہے اسلام نے کیا سکھایا ہے کہ ہارویسٹ میں سے اگر کھیت کے پانی سے اگا ہے، اگر آسمان کے پانی سے اگا ہے، تو پھر 10% آپ کو دینا ہے زکوٰۃ. کب دینا ہے؟ یوم حصاد ہی، جس دن فصل کاٹی جاتی ہے اس دن دینا ہے. مطلب جو سال کا جو رول ہوتا ہے نا، وہاں پہ سال کا رول نہیں ہوتا ہے. سال میں اگر 2 فصل نکلے گی 2 بار دینا ہے، سال میں 1 فصل نکلے گی 1 بار دینا ہے. اگر آسمان کے پانی سے وہ ہو رہی ہے، وہ اگ رہی ہے، تو 10% دینا ہے. اور اگر تم سیچ کے پانی لا کر ڈال رہے ہو، مطلب آرٹیفیشیل اریگیشن سے ہو رہا ہے، تو 5% دینا ہے. تو اب یہاں پر یہ پچھلے قوموں کے لوگ تھے. بعض مفسرین نے کہا کہ یہ اہل کتاب میں سے تھے. اور یہ کیا لوگ تھے؟ یہ باغ والے تھے، باغ میں اچھے پھل آئے ہوئے تھے، ہاں، اور وہ پھلوں کو ہارویسٹ میں نکالنے کی بات تھی. تو وہ صبح کے وقت پہ انہوں نے کہا، انہوں نے قسم کھائی چلو صبح میں ہم لوگ جائیں گے. لیکن پھر کیا کہا؟ ولا یستثنون، اور انہوں نے کوئی ایکسیپشن نہیں کی. ہاں یعنی کہ انشاءاللہ نہیں کہا، یستثنون استثناء نہیں کیا. استثناء یعنی ایکسیپشن، کیونکہ ہم جائیں گے ہم کاٹیں گے. واٹ ڈو یو مین کاٹیں گے؟ تم کون ہو؟ ارے تم ہو کون کہ تم بول رہے ہو ہم یہ کریں گے؟ ہو ڈو یو تھنک یو آر؟ کون ہو تم؟ تم ایک انسان ہو، ایک فیبل انسان، کمزور انسان. آسمان و زمین کا مالک اللہ ہے، اس بات کے احساس کو نہیں بھولنا چاہیے. ولا یستثنون، تو اس کے اندر ان کا فرسٹ پرابلم یہاں پہ ذکر ہے. کیا تھا وہ؟ کہ ایروگنس کے اندر معاملہ ایسا تھا کہ ہم کاٹیں گے، ہم لیکن اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں. یعنی انشاءاللہ جو بات ہے ہمیں سکھائی گئی ہے کہ اللہ چاہے گا تو، مطلب انشاءاللہ ہم کاٹیں گے، یہ ارادہ الاؤڈ ہے کہ ہم کریں گے انشاءاللہ. لیکن یہ کہنا ہم کاٹیں گے تو یہ چیز نہیں الاؤڈ ہے. اور پھر کیا ہوا؟ ان کے اور بھی پرابلمس تھے، آگے آپ دیکھیں گے. فطاف علیہا طائف من ربک، تو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ کے طرف سے، اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک طائفن کا مطلب کیا ہے؟ کوئی گزرنے والی چیز، جو ہم لوگ طواف کہتے ہیں نا، طواف مطلب گزرنا، راؤنڈ سرکل مارنا. طائفن یعنی کہ کوئی گزرنے والی چیز وہاں سے گزری. ہریکین ہو سکتا ہے، ہریکین گزرا من ربک، تمہارے رب کی طرف سے. وہم نائمون، وہ سوئے ہوئے تھے. جب سوئے ہوئے تھے تب اللہ کی طرف سے کوئی چیز گزری وہاں سے. فرشتے آئے تھے، کیا ہوا تھا اس کی کیفیت نہیں بتائی گئی. یہ کوئی چیز اللہ کی طرف سے وہاں سے گزری اور وہ سوئے ہوئے تھے. فاصبحت کالصریم، اور وہ جو باغ ایسا بن گیا کالصریم. صریم کسے کہتے ہیں؟ جس کی جو کھیتی ہے نا پوری طرح سے کاٹ دی گئی. بلکہ صریم کی تفسیر میں ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ جیسے پوری طرح سے ختم. مطلب کیا ہوتا ہے نا، ایک ہوتا ہے پیڑ میں سے پھل کاٹے، ایک ہوتا ہے پیڑ ہی اکھڑ گئے، ختم ہو گئے. مطلب کہ پیڑ اکھڑ جانا ہے نا، کئی سال کی کمائی گئی، ایسا ہوتا ہے. فاصبحت کالصریم، بن گیا کیسے؟ جیسے کہ پوری طرح سے سریم کا مطلب ہے جیسے جو چیز جو فصل کاٹ دی گئی ہے نا، فصل کاٹ دی گئی ہے یعنی ختم ہو گئی ہے.
اور پیڑوں کے لیے سریم آ جائے نا، انہیں پیڑ پوری طرح سے اکھڑ گئے، ختم ہو گئے ہیں، ہاں، تو انہیں ویسی ایک چیز ہو گئی. فتنادوا مصبحین، صبح ہوئی تو انہوں نے ایک دوسرے کو پکارا. تنادو، ایک دوسرے کو پکارنا. ان اغدوا علی حرثکم، کہ چلو جلدی اپنی اپنی کھیتی کی طرف. ان کنتم صارمین، اگر تمہیں پھلوں کو کاٹنا ہے تو، ہاں، اگر تمہیں پھلوں کو کاٹنا ہے مطلب تو جلدی چلو، تمہیں پھلوں کو کاٹنا ہے، چلو جلدی چلو. فانطلقوا، تو وہ وہاں گئے. وہم یتخافتون، آواز کم رکھتے ہوئے، آواز کم، زیادہ آواز نہیں، آواز کم. کیوں؟ اللہ یدخلنها اليوم علیکم مسکین، کہ آج کے دن تم پر کوئی غریب نہیں آنا چاہیے، کوئی غریب کو مت آنے دینا. اب یہاں پہ یہ لا یدخلنها، جو یہ لا یدخلن، تو یہ اس کا مطلب ہے کہ ہرگز آنے مت دینا کوئی غریب کو. یہ لا یدخلن کا مطلب کیا ہے؟ ہرگز، مطلب ضرور بضرور آنے مت دینا کوئی غریب کو. نو نو نو، کوئی غریب نہیں آئے گا. اس سے پتا چلتا ہے کہ غریب آیا کرتے تھے. تفسیر میں پتا چلتا ہے کہ ان کے فادر جو تھے وہ غریبوں کو، مسکینوں کو دیا کرتے تھے اور جنرس پسند تھے، کائنڈ پسند تھے. اب یہ اولاد تھے، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ابھی یہ بات نہیں ہے، بس بس بہت ہو گیا، بہت ہو گیا. یہ غریب 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 کیا ہے؟ غریبوں کو نہیں دینا ہے، کو کسی کو آنے مت دینا. لا يدخلنها اليوم عليكم مسکین. وغدوا على حرد قادرین، وہ گئے جلدی، ہاں، اپنے على حرد. حرد کسے کہتے ہیں؟ مطلب ایک ہوتا ہے ڈٹرمنیشن سے چلتا ہے، مطلب ایک ہوتا ہے نا، جیسے ایک ہوتا ہے نا ایملیس لوگ چلتے ہیں، تو ہر دن یعنی کہ پوری طرح سے، جیسے کہ ہوتا ہے نا ایک دم فورس. قادرین، قادرین یعنی کہ یہ سمجھتے ہوئے کہ ہم لوگ کر سکتے ہیں، ہاں، آج کسی کو آنے نہیں دیں گے. ہاں، الحرد قادرین. اور فلما راوہا، جب انہوں نے دیکھا اپنے باغ کو، قالوا انا لضالون، انہوں نے کہا ہم تو بھٹک گئے، مطلب شورلی ہم بھٹک گئے، یہ ہمارا باغ نہیں ہو سکتا. ایسے یہ برے حال میں، اتنا برا حال، یہ ہمارا باغ نہیں ہو سکتا. ہم لوگ ضرور کچھ ڈائریکشن آنے میں کچھ تو رانگ ہو گیا، یہ ہمارا باغ نہیں ہو سکتا. بل نحن محرومون، یعنی کہ پھر انہوں نے کہا بلکہ ہم لوگ محروم ہو گئے، یعنی کہ احساس ہو گیا کہ ان کا ہی باغ ہے. ڈائریکشن دیکھا آس پاس، نہ شورلی ہمارا ہی باغ ہے، تو پھر احساس ہوا نہیں، ہم تو محروم ہو گئے، پوری طرح سے محروم ہو گئے. قال اوسطہم، ان میں سے جو سب سے اچھا تھا. اوسط جو ہوتا ہے نا، اس کا مطلب ہے مڈل، لیکن اوسط ہے نا بیسٹ کے لیے بھی آتا ہے، بیسٹ. جیسے جنت کے اندر آتا ہے نا کہ الفردوس اعلی الجنہ اوسط الجنہ، فردوس جنت میں بیسٹ درجہ ہے، اعلی الجنہ سب سے ہائیسٹ درجہ ہے. جنت کے لیولز ہوتے ہیں، اوسط، اوسط آیا فردوس کے لیے. تو یہاں پہ ان سب میں جو بیسٹ تھا، قال اوسطہم الم اقل لکم لولا تسبحون، کیا میں نے تمہیں کہا نہیں کہ تم لوگ اللہ کی پاکی کیوں نہیں بیان کرتے ہو؟ اب کیا ہوا کہ اسے یہاں پہ موقع ملا، ایک مصیبت آئی ہے، تو اس شخص نے بات کی. اور ہم سب کو یہ تعلیم مل رہی ہے کہ کبھی کبھار ایسے موقع ہوتے ہیں نا، تب بولنا چاہیے، بولنا چاہیے کہ کیا میں نے تمہیں کہا نہیں تھا لولا تسبحون، کہ تم اللہ کی پاکی کیوں نہیں بیان کرتے ہو؟ تو اس نے تب کہا قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمین، تو انہوں نے سب نے کہا پاک ہے ہمارا رب، یقیناً ہم نے ظلم کیا، یقیناً ہم ظالم ہیں، ہم نے ظلم کیا. احساس ہو گیا ابھی ان کو، احساس ہو گیا ان کو. فاقبل بعضهم على بعض يتلاومون، تو ایک دوسرے کی طرف وہ متوجہ ہونے لگے، ایک دوسرے پہ یتلاومون، ملامت کرتے ہوئے کہ کیا تم نے کیا، یہ تمہیں ایسا کیوں نہیں کیوں کیا، ارے تم نے ایسا کیوں بولے تھے، ارے یہ کیوں ہوا، ایک دوسرے پہ ملامت کرتے ہوئے. اقبل بعضهم على بعض، تو یہ ہے انسانوں کی حقیقت. قالوا یا ویلنا انا كنا طاغین، انہوں نے کہا کہ یا ویلنا، ہائے افسوس ہے ہم پر. یہ ہائے افسوس ہے ہم پر ہے نا، یہ بہت ہی ایکسپریس نہیں کر پا رہا ہے. یا ویلنا کیسے کہتے ہیں؟ یا ویلنا، ہائے افسوس ہے ہم پر. انا كنا طاغین، کہ یقیناً ہم سرکش ہو گئے، ہم نے سرکشی کر دی ہے، حد تجاوز کر دی ہے، لمٹ کو کراس کر دیا، ہم نے غلط کر دیا. نہیں کرنا چاہیے تھا ہمیں ایسا کہ غریبوں کو نہیں دیں گے، چھپا کے رکھیں گے، ہاں، اپنے آپ کو بہت گریٹ سمجھے، ہم جا کے کاٹیں گے، انشاءاللہ بھی نہیں کہا، اللہ تعالیٰ کو نہیں کنسیڈر کیا، اللہ کی پاکی نہیں بیان کی ہے. پاکی بیان کرنے میں اللہ کی شکر گزاری، اللہ کے احسان کو ماننا، اللہ نے دیا، اللہ کا بہت احسان ہے، شکر گزاری کرنا، وہ نہیں کیا. تو انا كنا طاغین. عسى ربنا، اب سنیے، عسى ربنا، ہو سکتا ہے ہمارا رب ان یبدلنا خیرا منها، کہ ہمیں اس باغ کے بدلے میں اس سے بہتر کچھ دے دے گا. انا الى ربنا راغبون، یقیناً ہم ہمارے رب کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، راغب، رغبت کرتے ہیں. الى ربنا راغبون، تو ہم اللہ کی طرف ہم
اپنے آپ ہماری رغبت ہے. اب یہ دیکھو اللہ اکبر ان کا کیسے چینج ہوا. ہاں کیسے معاملہ ان کا چینج ہوا. تو میرا خیال یہ ہے نا کہ اس اسٹوری کے اینڈنگ میں ان کو احساس ہوا اور یہ دنیا کا لاس ہوا. لاس تو بہت بری بات ہے, اللہ دینے پہ بھی قادر ہے. تم شکر گزاری کرو, اللہ تعالیٰ تمہارے لاسز کو فائدے میں کیسے کنورٹ کرے گا وہ تم دیکھتے رہ جاؤ گے. وہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. لیکن اصل چیز کیا ہے نا, ان لوگوں میں احساس آ گیا. تو مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ دونوں سٹوریز ہے نا, سورہ کہف والی بھی جو سٹوری ہے اور یہ سٹوری بھی ہے نا, اس کی اینڈنگ ہیپی اینڈنگ ہے. ہاں میں کہہ رہا ہوں ہیپی اینڈنگ ہے. کیونکہ کیا ہوتا ہے نا, بعض لوگ ہوتے ہیں نا جو دنیا میں گواہ کے بھی پھر بھی کفر پہ جاتے ہیں, دنیا کا بھی کھوتے ہیں آخرت کا بھی کھوتے ہیں. ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو نہیں ملا نا بولے اللہ کو اور گالیاں دیتے ہیں, اعوذ باللہ. کس کا نقصان ہوتا ہے؟ خود کا. امتحان ہے زندگی, ایگزام ہے, اللہ آزما رہا ہے. لیکن یہ لوگوں کی ایک اچھی چیز کیا دکھ رہی ہے کہ وہ لوگوں میں احساس آ گیا, اور وہ احساس لاس کر کے بھی آیا, لیکن آیا تو اچھا ہی ہوا ان کے ساتھ, اور یہ ایک اچھی چیز ہے. اور اللہ تعالیٰ قادر ہے. اور یہ کیا کہہ رہے ہیں, یعنی ان کے اندر وہ اتنی دین کی سمجھ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے ہمیں اس کے بدلے میں اس کی جگہ دوسری چیز دے گا. ہاں یبدلنا خیرا منہا, اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ہمیں دوسری چیز دے دے گا, ہو سکتا ہے. تو نا ان کے اندر وہ احساس بھی ہے. ہاں آ گیا آخر میں. بھائی بنا احساس والے لوگ جو دنیا سے چل بستے ہیں, اور پراپرٹی کیا ہے وہ تو ایسے بھی چھوڑ کے آنا ہے. احساس اچھا لے کے جا رہے ہیں نا, یہ بات ہوتی ہے اصل. تو یہاں پہ بات سمجھنے کی کیا ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ عذاب کو دیتا ہے, بعض عذاب دیتا ہے وہ اس مقصد سے تاکہ لعلہم یرجعون, تاکہ لوگ واپس لوٹ آئیں. اور بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو غرور اور گھمنڈ میں اڑنے لگتے ہیں, تھوڑی مار پڑتی ہے نا دنیا میں ٹھپ, تو تب جا کے ان کے اندر احساس جاگ اٹھتا ہے. تو یہ بھی ایک بات ہے جو ہمیں سمجھنا چاہیے. اب اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کے اوپر ساتھ میں ایسا نہ ہو, تو آپ کو کیا کرنا ہے, ہم سب کو کیا کرنا ہے, شکر گزاری کرنا ہے. پھر بھی پریشانی آ سکتی ہے تاکہ درجہ بلند ہو جائے, اعلیٰ ہو جائے. اور بعض لوگ ہوتے ہیں نا جو ان کے لیے دنیا سب کچھ ہے, ان کو یہ آزمائش سمجھ میں نہیں آتی ہے. تو وہ کیا ہے نا, چھوٹا سا پکچر دیکھ رہے ہیں, ان کے لیے دنیا سب کچھ ہے, اور دنیا گئی حد سے تو بہت افسوس کی بات ہے نا ان کے لیے کہ دنیا چلی گئی. لیکن اگر وہ بگر پکچر دیکھیں کہ دنیا تھوڑی سی ہے, آخرت بہت بڑی ہے, تو جا کے ان کو سمجھ میں آئے گا کہ جو چیز بظاہر بری لگ رہی ہے وہ حقیقت میں اچھی ہے. آیت نمبر 32 میں پڑھے, اللہ تعالیٰ نے فرمایا کذالک العذاب, یہ تھا ان کا عذاب, وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ اکبر, لیکن آخرت کا عذاب تو بہت بڑا ہے. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ, کاش کہ وہ جانتے. یعنی کہ وہ آخرت کے عذاب سے بچ گئے تو یہ بہت بڑی چیز ہے. آخرت کا عذاب تو بہت بڑا, یہ تو بس دنیا کا تھوڑا سا ہلکا ٹیسٹ ملا. کذالک العذاب. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ دنیا کی چیزیں اور جو ملتی ہے اس کی کوئی لاسٹنگ پرماننس نہیں ہوتی ہے, یہ ٹیمپرری ہوتی ہے. اور وقتی طور پہ اللہ تعالیٰ آزماتا بھی ہے تاکہ لوگ واپس لوٹ آئے, کہ دنیا کے چھوٹے عذاب سے وہ واپس لوٹ آئے تاکہ بڑے عذاب سے بچ جائے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ رحم ہوتا ہے, کئی بار یہ عذاب بھی رحم ہوتا ہے. آیت نمبر 34 میں ان للمتقین عند ربهم جنات النعیم, کہ یقیناً متقین کے لیے, کوئی والوں کے لیے, عند ربهم ان کے رب کے پاس, جنات النعیم باغات ہوں گے. ہاں باغات ہوں گے اللہ کے پاس. نعیم, نعیم کا مطلب نعمتوں والے. یہ یاد رکھیے, جو نعیم جو فارمیٹ ہے نا, آپ یاد رکھیے کہ عربک کے اندر کچھ ورڈز ہوتے ہیں جو ڈرائیوڈ فرام یعنی فیل سے, جو ورب ہوتا ہے اس سے ڈرائیوڈ ہوتا ہے. تو ڈرائیو فارمیٹ میں سے ایک فارمیٹ ہوتا ہے جس میں جسے کہتے ہیں اسم الصفہ. اسم الصفہ کا مطلب کیا ہے نا, کہ جیسے میں آپ کو ایک ایگزامپل بتاتا ہوں. ایک شخص فاعل, کوئی کام کرنے والا, جیسے مثال کے طور پہ ماشیون, چلنے والا. وہ تب تک چلنے والا ہے جب تک چل رہا ہے, جیسے چلنا بند کرے گا وہ چلنے والا نہیں کہا جائے گا. قائم, کھڑا ہوا. فاعل, فاعل کے اندر کیا ہے نا, وہ کوالٹی ہے, وہ فیل کی کوالٹی ہے. لیکن کیا ہے معاملہ, وہ فیل کی جو کوالٹی ہے وہ تب تک ہے جب تک کہ وہ فیل کر رہا ہے, وہ ایک ورب, وہ ایکشن کر رہا ہے. لیکن اسم الصفہ کا مطلب کیا ہوتا ہے نا, اس میں وہ صفت پرماننٹلی ہوتی ہے. جو فیل کی صفت ہے وہ پرماننٹلی ہوتی ہے. اس کا فارمیٹ فعیل, اس کے کئی سارے فارمیٹس ہیں, اس میں سے ایک ہے فعیل. تو فعیل کا جو وزن ہے نعیم, مطلب کہ نعمتیں جو کنٹینیوسلی ہے. ہاں کنٹینیوسلی ہے. اسی طرح آپ یہ دیکھیں گے جو اس میں کیا آیا تھا, وہ جو برے شخص کے بارے میں آیا تھا, اتل بعد ذالک زن, آپ دیکھیے ہم دیکھتے ہیں کہ زنین, اٹرلی یوز لیس, یہ بھی فعیل کا وزن ہے. ہاں اثیم, اثیم کا مطلب کیا ہے, کنٹینیوس گناہ کرنے والا. مطلب ایک بار گناہ کرنے والا وہ ایک الگ معاملہ ہے. اثیم یعنی معتدن, اثیم کنٹینیوس گناہ کرنے والا, یہ بھی اسم الصفہ ہے. چلے ہم آگے بڑھتے ہیں.
تو ہم یہ دیکھتے ہیں جنت کی نعمتیں کیا ہے، کنٹینیو سے ہمیشہ ہے. تو یہاں پہ وہ جو بات ہے نا وہ بہت ضروری ہے. کیوں؟ کیونکہ ہمارے سامنے اگزامپل ہے. کس کی اگزامپل؟ وہ جو باغ والے جن کی نعمتیں ان کے ہاتھ سے گئی، آئی لیکن گئی. تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا بتایا کہ نہیں جنت کیسا ہے؟ جنات نعیم، تقوی والوں کے لیے، پرہیزگار لوگوں کے لیے، اللہ سے ڈرنے والے لوگوں کے لیے، عند ربہم، ان کے رب کے پاس، جنات نعیم، ہاں باغات، ہاں باغات، جو نعمتوں والے باغات، یعنی کنٹینیوس نعمتوں والے باغات. ایسا نہیں کہ نعمتیں چلی جائے گی یا اس کا زوال ہو جائے گا. پھر اللہ تعالیٰ نے سوال پوچھا. اللہ اکبر، کیا زبردست سوال ہے، کیا زبردست سوال ہے. آپ یہ سوال کو ذہن میں رکھیے، پوچھیے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا افنجعل المسلمین کالمجرمین، کیا میں مسلمین کو، مسلم کون؟ اسلام فالو کرنے والا، سلم سبمیشن کرنے والا، اللہ کی مرضی کے آگے اپنی مرضی کو سرنڈر کرنے والا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کیا میں بناؤں گا مسلموں کو مجرمین کے برابر؟ کیا میں ان کو برابر کی طرح رکھوں گا؟ کیا میں انہیں ایک ہی طرح برابر ٹریٹمنٹ ملے گا دونوں کو، مسلمین مجرمین کو؟ کیا تمہیں لگتا ہے؟ کیا لگتا ہے؟ واٹ ڈو یو تھنک؟ افنجعل المسلمین کالمجرمین، کہ مسلمین اور مجرمین کو اللہ تعالیٰ کہہ کہ میں کیا برابر ٹریٹمنٹ دوں گا؟ ما لکم کیف تحکمون، کیا تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم کیسے فیصلہ کرتے ہو، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ واٹس رانگ وتھ یو، واٹس رانگ وتھ یو، ما لکم کیف تحکمون، کیا فیصلہ کرتے ہو؟ مطلب جو لوگ کہتے ہیں نا دنیا سب کچھ ہے اور کچھ ہے ہی نہیں، دنیا ہی سب کچھ ہے، اینڈنگ ہو جائے گی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا افنجعل المسلمین کالمجرمین، کیا میں مسلم اور مجرمین کو برابر چھوڑوں گا؟ کیا ان کو برابر ٹریٹمنٹ ملنے والا ہے؟ مطلب یہاں پہ تو برابر ٹریٹمنٹ ہے، مسلم مجرم دونوں کے اوپر نعمتیں بھی آتی ہے، پریشانیاں بھی آتی ہے، مسلم اور مجرم ہو. ہاں افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون، کیا معاملہ ہے، تم کیسے فیصلہ کرتے ہو؟ ام لکم کتاب فیہ تدرسون، کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جسے تم پڑھتے ہو؟ لاؤ بک لاؤ. قلم کی بات آئی تھی، ہاں تمہارے پاس کوئی بک ہے؟ لاؤ لاؤ. پروف ہے کہ تمہارے پاس کوئی کتاب ہے؟ لاؤ. تو کتاب ہو، پروف ہو، تو اس کے انالیسس کر کے بتا دیا جاتا ہے ان کو، ہاں تاکہ وہ حقیقت کو سمجھ جائے. ان لکم فیہ لما تخیرون، کیا اس میں، وہ کتاب میں تمہارے لیے وہ کچھ ہے جو تم چوز کرو، جو تمہیں چاہیے وہ ہے. خواہشات کی پیروی، کیا اکارڈنگ ٹو واٹ یو وانٹ؟ کیونکہ کیا ہے نا، یہ وہ لوگوں کا جواب ہے جو سمجھتے ہیں دنیا سب کچھ ہے. جو لوگ سمجھتے ہیں نا بس دنیا از ایوری تھنگ، تو لما تخیرون، کہ جو تم چوز کرتے ہو وہ ہے اس میں. کیا تمہیں اس فی ہی، اس میں جو کتاب تمہاری ہوگی، ایسا کوئی بک ریولیوشن جو تمہاری ہو، اس کے اندر کیا جو تمہیں چاہیے وہ ہے، ڈیزائر ہے تمہارے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ام لکم ایمان علینا، کیا تمہارے پاس اوتھ ہے، وعدے ہیں اللہ کی طرف سے، بالغۃ الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک جو پہنچتے ہیں. ان لکم لما تحکمون، ان لکم لما تحکمون. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا اس میں، اس چیز میں وہ ہے جو تم فیصلہ کرتے ہو، ہاں جو تم فیصلہ کرتے ہو. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ان کا فیصلہ ہے، تحکمون ما لکم کیف تحکمون جو آیا تھا کہ کیا معاملہ ہے، تم کیسے فیصلہ کرتے ہو، واٹ از یور ڈیسیژن، یہ کیا کہہ رہے ہو تم. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کیا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے کوئی اوتھ ہے، کوئی وعدہ ہے، کوئی پرومس ہے اللہ کی طرف سے کہ تم جو کرو چلے گا، اور تم جیسے خواہشات کے مطابق چلو گے چلے گا؟ کیا ایسا تمہیں اللہ کی طرف سے کوئی اوتھ ملا ہے؟ مطلب یہاں پہ کیا بتایا جا رہا ہے کہ ان کے ورلڈ ویو کو بتایا گیا کہ کتنا رانگ ورلڈ ویو ہے. سلہم ایہم بذالک زعیم، کہ ان سے پوچھو کہ تو کون ہے، ان میں سے کون ہے جو اس چیز کی گارنٹی دیتا ہے، مطلب کون گارنٹی دے رہا ہے تمہیں. اب دیکھو یہاں ایک انسان ہے جو اس ورلڈ ویو کے حساب سے جیتا ہے دنیا میں، اور وہ انسان جو ایسا ورلڈ ویو اس کا کہ دس از ایوری تھنگ، یہ دنیا سب کچھ ہے، بس ختم ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کون تمہیں اس بات کی گارنٹی دے رہا ہے، ذرا سوچو. ہاں ما لکم کیف تحکمون، کیا معاملہ ہے، کیسے فیصلہ کر رہے ہو، کون تمہیں گارنٹی دے رہا ہے؟ مطلب کیا مرنے کے بعد زندگی نہیں ہے؟ کس نے تمہیں گارنٹی دی ہے یہ کہ مرنے کے بعد زندگی نہیں ہے، یا مرنے کے بعد کوئی شارٹ کٹ ہے جس سے تم بچ جاؤ گے؟ کوئی شارٹ کٹ ہے، کون ہے، چلو بتاؤ. جو بذالک زعیم، جو اس کی گارنٹی دے رہا ہے. ام لہم شرکاء فلیاتوا بشرکائہم ان کانوا صادقین، کیا ان کے پاس شرکاء ہے، پارٹنرز ہے؟ کیا ایسے اللہ کے شریک ہے، پارٹنرز ہے اللہ کے علاوہ اور کوئی ہے ان کے پاس شرکاء؟ فلیاتوا بشرکائہم ان کانوا صادقین، تو انہیں لے آنے کہو اپنے پارٹنرز کو، شریکوں کو، اگر وہ سچے ہیں تو. سچے ہو نا تو لاؤ. کون ہے تمہارے پاس، کون ہے؟ ایک مالک پرفیکٹ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفت، اللہ تعالیٰ کی کوالٹیز کہ اس کی مرضی کے آگے کسی کی مرضی نہیں. العلیم، القادر، ہر چیز کا بنا، پوری چیز پر، ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا، ہر چیز کا علم رکھنے والا. تو کون ہے تمہارا پارٹنر؟ لاؤ. کون ہے؟ لاؤ، اگر سچے ہو تو لے آؤ.
ہاں سچے ہو تو لے آؤ. لیکن فیکٹ کیا ہے نا کہ وہ جنہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے پارٹنرز ہیں، ان کی حقیقت کیا ہے کہ اسماء سمیتموہا انتم وآباؤکم، یہ بس نام ہے جو تم اور تمہارے باپ داداؤں نے جو نام دیے وہ ہے. یا پھر مثال کے طور پر وہ ایسے لوگ ہیں جن کی ویکنس ان کی سٹوریز میں ہی اویلیبل ہے، اور جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے کوئی بیٹا نہیں جنا، نہ اس کے ساتھ کوئی شریک ہے. اگر ایسا ہوتا ہر کوئی اپنی بنائی ہوئی چیز لے کر الگ ہو جاتا اور کوئی دوسرے پر حاوی آنے کی کوشش کرتا. سورہ مومنون سورہ 23 آیت نمبر 91 میں ہے. ہاں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تمہارے پاس شریک ہے تو لے آؤ اپنے شریکوں کو لے آؤ، ان کنتم صادقین، ان کانوا صادقین، تم اگر سچے ہیں تو، اگر وہ لوگ سچے ہیں تو. یوم یکشف عن ساق، اب قیامت کے دن کا ذکر ہے جس دن پنڈلی کو یکشفو کا مطلب ہے کہ انکور کیا جائے گا. ساق پنڈلی کا ذکر ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی پنڈلی کا ذکر ہے. اور یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی تمام صفات، جو اللہ کے ہاتھ ید کا ذکر ہے، وجہ کا ذکر ہے، جو اللہ تعالیٰ کی تمام صفات کا ذکر ہے، تو یہ یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ بھی آتا ہے لیس کمثلہ شیء، اللہ کے بمثل کوئی نہیں ہے. سورہ 42 آیت نمبر 11. مطلب اللہ کے برابر تو کوئی ہے ہی نہیں، ولم یکن لہ کفوا احد، اللہ کے برابر تو کوئی نہیں ہے، لیکن اللہ کے بمثل جیسا بھی کوئی نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فلا تضربوا للہ الامثال، اللہ کے لیے مثالیں مت بناؤ، ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. سورہ 16 verse 74 سورہ نحل. مطلب کیا ہے؟ یاد رکھو ایک بات کو، اللہ کے ہاتھ جیسا کسی کا ہاتھ نہیں. تم نے جو ہاتھ دیکھے ہو نا، اللہ کا ہاتھ کمپیر ہی نہیں کر سکتے، تم سوچ ہی نہیں سکتے. اسی طرح جس پنڈلی کا ذکر ہے، ساق، جو پنڈلی کا ذکر ہے، تو قیامت کے دن یکشف، وہ اوپن کی جائے گی، ظاہر ہوگی. فَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ، انہیں بلایا جائے گا سجدے کے لیے. فَلَا يَسْتَطِيعُونَ، وہ ان کے پاس استطاعت نہیں ہوگی. تو اللہ تعالیٰ کی پنڈلی ظاہر ہوگی، اور جو پنڈلی ظاہر ہوگی اور انہیں بلایا جائے گا سجدے کی طرف، اور پھر وہ استطاعت نہیں ہوگی، مطلب سجدہ کر نہیں پائیں گے. کیوں نہیں کر پائیں گے؟ کیونکہ دنیا میں انہوں نے سجدہ نہیں کیا، اس لیے آخرت میں وہ چاہیں گے تو بھی سجدہ نہیں کر پائیں گے. اب یہاں پر یہ، جیسے میں آپ کو پھر ایک بار ایک مثال کے ذریعے بتا دوں کہ دیکھو، ہم مخلوق کی بات کریں، کریشن، پنڈلی یعنی کہ شن جسے کہتے ہیں نا، شن انگلش میں، مطلب کہ جو کاف، جو شن جو ایریا ہے پاؤں کا، اسے کہا جاتا ہے، اسے پنڈلی کہا جاتا ہے. تو جیسے میں آپ کو ایک مثال دے رہا تھا دنیا کی مخلوق کی مثال، کریشن کہ جیسے مثال دے رہا ہوں، دیکھو ایک مثال سے سمجھتے ہیں. ہاں کہاں ہے مثال؟ سبحان اللہ، جب چاہیے تبھی نہیں ملتی ہے. اوکے چلو کوئی بات نہیں. ٹھیک ہے، یہ ہاتھ ہے، ہاتھ، یہ میرا ہاتھ ہے. اب ایک ہوتا ہے گھڑی کا ہاتھ، مخلوق ہے نا دونوں، میرا ہاتھ بھی مخلوق ہے، گھڑی کا ہاتھ بھی مخلوق ہے. لیکن میرے ہاتھ اور گھڑی کے ہاتھ میں فرق ہے کہ نہیں؟ ہینڈ آف دا واچ، ہینڈ آف اے ہیومن بینگ میں فرق ہے کہ نہیں؟ میرا لیگ ہے اور ٹیبل کا لیگ ہے، دونوں میں فرق ہے کہ نہیں ہے؟ آپ کا فیس ہے، فیس آف دا ماؤنٹین کا فیس ہے، دونوں میں فرق ہے کہ نہیں ہے؟ مخلوق کا، کریشن. تو ہم یہ دیکھتے ہیں جب کریشن میں اتنا ڈفرنس ہوتا ہے تو کریٹر اور کریشن میں کتنا ڈفرنس ہے؟ انکمپیریبل. آپ نے جو کچھ دیکھا ہے، سوچا ہے نا، اللہ ویسا نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے جیسا کوئی نہیں ہے. تو یہاں پہ پنڈلی جو ذکر ہے، تو اللہ کی پنڈلی کیسی ہے وہ ہم نہیں جانتے، لیکن یہ ہونے والا ہے کہ اللہ کی پنڈلی جب ظاہر کی جائے گی، اور سبحان اللہ، انسان جو ہے نا، تب ان کے اندر احساس ہوگا اور انہیں بلایا جائے گا سجدے کی طرف، سجدہ کر لو، سجدہ کرو، سرنڈر کرو. فلا یستطیعون، وہ لوگ سجدہ نہیں کر پائیں گے. کون؟ جو انکار کرتے تھے. آگے دیکھیے، خاشیتن ابصارهم ترہقهم ذلہ، ان کی آنکھیں چھکی ہوئی ہوگی اور ذلت ان کے اوپر طاری ہوگی، کورڈ کر چکی ہوگی. قد کانوا یدعون الی السجود وهم سالمون، انہیں سجدے کی طرف، سجدے کے لیے بلایا جاتا تھا جب وہ سالم تھے، مطلب صحیح سلامت تھے، دنیا میں تھے، سب چیز تھا، سجدے کے لیے بلایا جاتا تھا. سجدہ کرو، اللہ کے آگے سرنڈر کرو، تمہارا مالک ہے، وہ کائنات کا مالک ہے، اس کی کریشن کو دیکھو، کریٹر کتنا گریٹ ہے. سوچو جب کریشن اتنی واسٹ ہے، اتنی بڑی کریشن ہے، کریٹر کیسا ہے، سبحان اللہ. تو انہیں بلایا جاتا، سرنڈر کیا کرو، تو نہیں کرتے تھے. تو اب وہ قیامت کے دن سجدہ نہیں کر پائیں گے. فذرنی، اللہ تعالیٰ نے کہا تو مجھے چھوڑو، ومن یکذب بہذا الحدیث. اب یہاں پہ قرآن کی طرف واپس آ رہا ہے ڈسکشن.
کہ مجھے چھوڑو، اور جو اس بیان کو ان کا انکار کر رہا ہے، اس حدیث قرآن کو حدیث کہا گیا یہاں پہ، اس حدیث کا یعنی کہ قرآن کا جو انکار کر رہا ہے، تو مجھے چھوڑو، ہاں میں ان سے ڈیل کروں گا. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، میں انہیں گریجولی ان پر سزا بھیجتا ہوں، مطلب گریجولی اللہ ان کو بربادی کی طرف لے آتا ہے. من حيث لا يعلمون، جہاں سے انہیں احساس بھی نہیں ہوتا وہاں سے. مطلب جو لوگ کفر کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں، دیکھنے کے بعد اندیکھا کر دیتے ہیں، جاننے کے بعد اس کا انکار کرتے ہیں، ریجیکٹ کرتے ہیں حق کو سمجھ کر. کیونکہ ہوتا کیا ہے نا، سمجھو سمپل سی بات ہے، حق سمجھ میں آتا ہے بہت لوگوں کو، لیکن کیا ہے نا، ارے ہمارا سماج، ہماری پرمپرا، ارے میری خواہشات، میں مانوں گا کریٹر کو، اس کی پکڑ، قیامت کا دن، اکاؤنٹیبلٹی، حساب و کتاب، جنت جہنم، تو پھر تو قید خانے میں آنا پڑے گا، لمٹ میں آنا پڑے گا. میں ان لمیٹڈ فریڈم کے ساتھ کیسے جیوں گا؟ تو اس لیے انکار کر دیتا ہوں میں حق کو، حالانکہ وہ سمجھ میں آ رہا ہے ان کو حق. تو پھر کیا ہے نا، اللہ تعالیٰ کا جو انکار کرتے ہیں نا اس بیان کا، تو مجھے ڈیل کرنے دو، میں ڈیل کرتا ہوں، تم مت ٹینشن لو. تم یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا ہے، مسلمانوں کو کہا گیا ہے، آپ کو، مجھے، ہم سب کو کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا چھوڑ دو، تم مت ٹینشن لو. وَمَن يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ، اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ گریجولی انہیں اپنی بربادی کی طرف لے جائے گا. کنہیں؟ جنہیں پیغام دیا گیا اور جنہوں نے انکار کیا. یکذبو، انکار کیا. اس کے اندر وہ لوگ نہیں ہیں جنہیں پیغام ہی نہیں ملا، ان کی بات نہیں ہو رہی یہاں پہ جن کو پیغام ملا انکار کیا. اللہ نے کہا گریجولی، اور مکہ کے مشرکوں کے ساتھ ایسا ہی ہوا. اتنی بڑی لوگ، سارے عربیہ ان کے سامنے بولتے تھے واہ واہ ہمارے سردار مکہ کے سردار تھے، لیکن کیسے برباد ہو گئے ان کی آنکھوں کے سامنے. گریجول طور پہ اللہ کی یہ طریقہ ہے کہ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ بربادی بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ گریجول طور پر بھیجتا ہے. یہ ایک بات اللہ تعالیٰ نے بتائی. اور یہ سڈنلی بھی عذاب آتا ہے، جیسے فرعون پہ آیا اور پچھلی قوموں پہ آیا، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، جہاں سے وہ لوگ سوچ نہیں سکتے وہاں سے ان کے لیے بربادی آئے گی. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ املی لہم، اور میں انہیں مہلت دوں گا. ان قیدی متین، میرا پلان بہت مضبوط ہے. اللہ کا جو پلان ہے، ہاں اللہ کی جو تدبیر ہے وہ بہت مضبوط ہے. اللہ اکبر. میرے بردرز اینڈ سسٹرز، کیا ہے نا، یہ سب لوگ کیا سمجھتے ہیں نا کہ اللہ کا کچھ چلتا نہیں ہے، ایسا سمجھتے ہیں. لیکن کیا ہے نا، اللہ تعالیٰ انہیں مہلت دیتا ہے. کیوں معلوم ہے؟ مہلت کے اندر یہ لوگ اور گناہ کرتے ہیں، پھر اور بڑی سزا ملے گی. دیکھو اللہ تعالیٰ ایسی تو سزا نہیں دے گا، کوئی کرے گا ویسا کام تو ہی سزا ملے گی، وہ ویسا کام کرتے ہیں تو ہی سزا کے مستحق ہوں گے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ انہیں مہلت دے رہا ہے. یہ مہلت ان کے لیے سزا ہوتی ہے، کیونکہ مہلت میں وہ لوگ اور گناہ کے کام کریں گے، اب ان کے لیے بڑی بربادی آئے گی اس مہلت کی وجہ سے. وہ ان قیدی متین، اللہ کا پلان بہت اسٹرانگ ہے میرے بردرز اینڈ سسٹرز. دیکھو بعض لوگ کیا بولتے ہیں، ارے ایسا کیوں نہیں ہوتا، ارے تمہاری عقل کے مطابق، ہاں تمہارا پلان کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ میرے بھائیوں میں بہنیں، انسانوں کو جو مہلت دیتا ہے نا، اس میں رحم بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مرتے دم تک مہلت دیتا ہے کہ تب تک بھی کوئی انسان معافی مانگ لے. اور ایگزام چل رہا ہے نا، کچھ لوگ کیا چاہتے ہیں نا کہ ایگزام کے اندر ہی آنسر ملنا چاہیے، مجھے ایگزام میں صحیح جواب چنو میں ایک ہی جواب ہونا چاہیے، ایسا سوچتے ہیں، ان کو ایسا ایگزام چاہیے. اب آگے ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ام تسألہم اجرن. اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ بات واپس آئی، کیا آپ ان سے کوئی چیز بدلے میں مانگ رہے ہو؟ کیا آپ ان سے کوئی چیز بدلے میں مانگ رہے ہو؟ بولو نا. اجرن فہم من مغرم مثقلون، اور وہ لوگ قرضے کے بوجھ میں برڈنڈ ہے. کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چیز تم سے مانگے؟ کیا مانگا انہوں نے کیا مانگا تم سے؟ بولو نا. کیا تم سے کوئی چیز بدلے میں مانگے؟ خود کیا لائف انہوں نے جیے. آپ دیکھو کہ ان کے گھر میں جب انتقال ہوا نا تو کوئی چیز نہیں تھی، صرف تھوڑا سا جو تھا. وہ بھی دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اپنی ڈھال کو، اپنی شیلڈ کو گروی رکھا تھا یہودی دکاندار کے پاس، گروی رکھ کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چیز اعلی اجل، صحیح بخاری کی حدیث ہے، مطلب ڈیفرڈ پیمنٹ پہ لے کر آئے تھے، یعنی کہ بعد میں پیسے دیں گے. یہ تھے پروفٹ آف اسلام. صحیح بخاری کی حدیث بتا رہا ہوں. پروفٹ آف اسلام کے گھر میں جب انتقال ہوا تو صرف کچھ سامان نہیں تھا، صرف تھوڑا سا جو تھا. ہاں یہ تھا ان کا معاملہ. اور ان کی ڈھال وہاں پہ کیا تھی؟ گروی رکھی ہوئی تھی یہودی دکاندار کے پاس. اور یبیت اللیالی المتتابعہ، کنٹینیوس راتیں گزارتے تھے. وَأَهْلُهُ لَا يَجِدُونَ عَشَاءً، اور ان کے گھر والوں کے پاس رات میں ڈنر نہیں ہوتا تھا، ڈنر کھائے بغیر وہ لوگ سو جاتے تھے. ہاں تو کیا مانگا انہوں نے؟ کیا مانگا؟ بولو نا. وہ زمانے کے شاعروں کا کیا معاملہ تھا نا، وہ لوگ شاعری سناتے تھے، ہاں شاعری، اور لوگ ہے نا پیسے نچھاور کرتے تھے ان کے اوپر. شاعر ہے نا، شاعر کو پیسہ نہیں ملے گا نا شاعری نہیں کرے گا. او پیسہ نچھاور، پیسہ کتنا ملنے والا ہے، کون سی مجلس میں کتنا پیسہ ملے گا تو اتنا بڑا شاعر آئے گا. آج بھی یہ معاملہ ہے. ہاں
سب میں شاعروں کی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن وہ زمانے میں جو مکہ کے جو شاعر تھے، یہ شاعروں کی بہت بڑی ویلیو ہوا کرتی تھی. آج تو شاعروں کو سائڈی کیریکٹرز کے طور پہ ٹریٹ کیا جاتا ہے، لیکن وہ زمانے میں شاعر جو تھے نا، اس زمانے کے میڈیا تھے، اس زمانے کے بالکل ایسی تھی ہوز ہو تھے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ شاعر جو ہے، ان کو کیا تھا، ان کو پیمنٹ ملتے تھے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آ رہا ہے کہ کیا انہوں نے کوئی چیز ان سے بدلے میں مانگے، کچھ پیمنٹ مانگے کیا؟ فَهُم مِّن مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ، کہ تم لوگ قرضے کے بوجھ میں دبے ہوئے ہو، تم نہیں دے سکتے، اسی لیے تم انکار کر رہے ہو ان کی بات کا. ذرا سوچو تو صحیح، مطلب کیا ہے نا، واٹ ڈڈ ہی آسک فرام یو. آگے ہم یہ دیکھتے ہیں، ام عندہم الغیب، کیا ان کے پاس غیب ہے، انسین کا نالج ہے. فہم یکتبون، اور وہ لوگ لکھ رہے ہیں. کیا تمہارے پاس انسین کی نالج ہے، غیب کی نالج ہے، انسین کی نالج ہے تمہارے پاس، کیا تم وہ لکھتے ہو؟ فہم یکتبون. تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا ہے ان سے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ، تو اپنے رب کے حکم کے تعلق سے صبر کرو. آیا نا، بگننگ میں آیا تھا کہ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ، آپ دیکھو گے وہ لوگ بھی دیکھیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا اے نبی صبر کرو. مطلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مینٹلی پریپیئر کیا گیا ہے کہ آپ کو صبر کرنا ہے، اللہ کا فیصلہ جو آئے گا آپ کو صبر کرنا ہے. وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ، اور آپ کو حوت والے ساتھی کی طرح نہیں بننا ہے. حوت فش، مچھلی کے ساتھی کون ہے؟ وہ یونس علیہ السلام. یونس علیہ السلام کو کہا گیا تھا کہ وہ اپنی قوم کو دعوت دیں، سمجھائیں، بتائیں. انہوں نے بتائے، ایسا نہیں کہ نہیں بتایا، بتایا انہوں نے، لیکن بتا کر کے ایک ٹائم پہ جب ان کو انکار مل رہا تھا تو انہوں نے جلد بازی کی، جلد بازی کی، اور وہ اس جگہ سے نکل گئے جب تک کہ اللہ کا حکم نہیں آیا تھا. پھر بھی نکل گئے. اور پھر کیا ہوا کہ سمندر کے اندر جس کشتی میں وہ سوار تھے، وہ کشتی طوفان میں پھنس گئی. کشتی والوں نے سوچا پتہ نہیں کیا معاملہ ہے، کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی ایسا شخص ہے جو اللہ کے حکم کی نافرمانی کر کے آیا ہے ہماری کشتی میں ہے، اور اس کی وجہ سے ہم سب کشتی والے پریشان ہیں. تو انہوں نے قرآن بازی کی، قرآن میں جیسے نام نکالا تو دیکھا کہ یونس علیہ السلام کا نام آیا، کہ دکھ رہے تو نیک آدمی ہیں، لیکن ان کا نام آیا. 3 بار کیے، تینوں بار ان کا نام آیا. تو پھر انہوں نے اٹھا کر کے یونس علیہ السلام کو مچھلی سمندر میں پھینک دیا. اور سمندر میں کیا ہے کہ ایک مچھلی نے ان کو نگل گئی. ہاں، مچھلی نگل گئی یونس علیہ السلام کو. اور وہ جو ہے مچھلی کے کوک میں تھے، مچھلی کے پیٹ میں تھے. اور وہاں سے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ نہیں ہے کوئی معبود برحق سوائے تیرے، یقیناً میں نے اپنے اوپر ظلم کیا. اذ نادا وہوا مکظوم، کہ انہوں نے پکارا جب وہ بہت ہی مکظوم، بہت ہی پریشان تھے. ہاں، بہت ہی طرح سے بالکل بہت ہی غم کی حالت میں تھے. ان کو غم اور افسوس تھا کہ میں نے کیا کیا، اللہ کی سزا مجھ پہ آ گئی، اللہ نے میری پکڑ کر لی، کہ میں اللہ کے حکم کے بغیر وہاں سے کیوں نکل گیا، میں نے جلد بازی کیوں کی. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ وارننگ دے رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ جلد بازی مت کرنا، جیسے یونس علیہ السلام نے کی تھی. آپ جلد بازی مت کرنا. یہ دعوت کا انیشیل فیز تھا. کصاحب الحوت، اب حوت کو عربک میں نون بھی کہا گیا ہے، نون بھی کہا گیا ہے، اور ورڈ نون بھی آیا ہے عربک کے اندر. اور یہ سورہ کے اندر شروعات نون سے ہوئی ہے، اور اینڈنگ میں جو نون، یونس علیہ السلام ذو نون بھی کہا جاتا ہے انہیں، تو ان کا ذکر آ رہا ہے اینڈنگ میں. اذ نادا وہو مکظوم، اور شروع میں جو ہم نے پڑھے تھے کہ فستبصر ویبصرون، وہ بھی دیکھیں، آپ دیکھو گے اور وہ لوگ بھی دیکھیں گے، جلدی مت کرو. ہاں، تو یہاں پہ فصبر، صبر کی تعلیم دی گئی. یہ آپ اور میرے لیے بھی ہے کہ جلد بازی نہیں کرنا چاہیے. اپنی دعوت دو 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 اور صبر کرو. جلد بازی، ابھی فاسٹ فوڈ، ابھی رزلٹ چاہیے مجھے، ابھی کبھی رزلٹ چاہیے، اور نہیں آیا تو پھر بالکل ریئیکشنری بننے لگتے ہیں. ہیو پیشنس، ہیو صبر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ان اسپائٹ آف ساری تکلیفوں کے باوجود اعلیٰ اخلاق کے رہے، لاسٹ دم تک اعلیٰ اخلاق کے رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہمارے لیے یہ بات ہے کہ صبر کرتے تھے. کیونکہ صبر نہیں ہوتا ہے نا تو اخلاق چلے جاتا ہے. یاد رکھیے، جب صبر نہیں ہوتا ہے نا، پیشنس نہیں ہوتا ہے نا، تو آدمی بد اخلاق بن جاتا ہے، اس کا اخلاق خراب ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ یونس علیہ السلام جیسے آپ مت کرنا. یہاں پہ ایک تعلیم ان کو بھی ملی، ان کی امت کو بھی ملی، آپ اور مجھے بھی ملی. لولا، یعنی کہ ہم دیکھ رہے ہیں نا، یہ سورہ میں دائیوں کو تعلیم بھی دی جا رہی ہے. ایک اخلاق کی تعلیم شروع میں ملی، جلد بازی نہیں کرنے کی تعلیم مل رہی ہے، اللہ پہ توکل کرنے کی تعلیم مل رہی ہے، دنیا کو اہمیت نہ دینے کی تعلیم مل رہی ہے. لولا ان تدارکہ، لولا ان تدارکہ نعمت من ربہ، اگر اللہ تعالی ان کے رب کی طرف سے جو نعمت ان تک نہیں پہنچتی، لنبذ بالعراء وهو مذموم، تو وہ یقیناً وہ ارا، یعنی کہ جو ساحل ہوتا ہے، مطلب کہ جو شور ہوتا ہے، کنارہ ہوتا ہے، اس پہ وہ اس حالت میں ہوتے مذموم، بالکل ملعون، مطلب کہ لعنت کے ساتھ ہوتے. لیکن کیا ہوا، انہوں نے اللہ سے معافی مانگی، اللہ تعالیٰ نے کی معافی کو قبول کیا. اور
اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا، اللہ تعالیٰ کی رحمت ان تک پہنچ گئی. یہ ہے اللہ کا معاملہ، یعنی اللہ تعالیٰ رحم کرنے والا ہے. فاجتباہ ربہ، اللہ ان کے رب نے ان کو چنا. فجعلہ من الصالحین، اور انہیں بنایا نیکوکاروں میں سے. تو مطلب اللہ تعالیٰ رحم کرنے والا ہے، پھر سے موقع دینے والا ہے. یونس علیہ السلام کو پھر سے موقع ملا، اور ہم جانتے ہیں ان کی پوری قوم نے بعد میں اسلام قبول کیا، ان کی پوری قوم نے. اور یہ ایک مثال بنی ہے نا، کہ وہ ایک مثال ہے. اور پھر آیت نمبر 51 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جو کفر کرنے والے ہیں وہ قریب ہے ایسا کر لے لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ، کہ وہ اپنی نظروں سے ہی جیسے کہ آپ کو پھسلا دیں. مطلب ایسے دیکھتے ہیں، ایسے کرتے ہیں جیسے کہ آپ کو اپنی نظروں سے ہی جیسے کہ پھسلا دے، اپنی نگاہوں سے ہی. لما سمعوا الذکر، جب وہ ذکر کو سنتے ہیں، پیغام کو سنتے ہیں. قرآن پہ بات واپس آ رہی ہے، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی سب سے بڑی دلیل ہے. کہ یہ قرآن کا معاملہ کیسا تھا کہ جب وہ لوگ سنتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسا ہوتا ہے ان کا معاملہ کہ جیسے کہ وہ آپ کو پھسلا دے، ایسی نگاہوں سے دیکھتے تھے. یہ دلائل میں سے بھی دلیل سمجھی جاتی ہے نظر کی دلیل کے تعلق سے، کہ نظروں سے بھی کچھ ہوتا ہے. تو نظر سے ایسا دیکھنا، اس طرح سے کرنا، یعنی بری نظر، ہاں یہ چیز کی بھی ایک دلیلوں میں سے دلیل یہ کہی جاتی ہے، اللہ عالم. تو لما سمعوا الذکر وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ، یہاں پہ بات پھر سے آ گئی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو پاگل ہے. تو یہ بات ہے ان کا کیریکٹر، وہ لوگوں کا انکار کرنے والوں کا یہی کیریکٹر ہے. باتوں کا جواب نہیں ہوتا ہے ان کے پاس، اور آ جاتے ہیں پرسنل ابیوزز پر. ہاں یقولون انہ لمجنون، یہ لوگ تو پاگل ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما ہوا الا ذکر للعالمین، بلکہ وہ نہیں ہے سوائے پیغام، ایک نصیحت. ہاں ایک پیغام اور نصیحت عالمین کے لیے، سارے جہانوں کے لیے. مطلب یہ قرآن جو ہے نا ایک پیغام اور نصیحت ہے عالمین کے لیے. اور وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ایک پاگل کا کلام ہے. ہاں ہاں، یعنی دیکھو سوچو، قرآن پڑھتے ہیں نا لوگوں کے دل ہل جاتے ہیں. ایسی ایسی ریالٹیز اس کتاب میں ہیں. کوئی پاگل انسان کا کلام ایسے ہوتا ہے کیا؟ ایسے ہوتا ہے کیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے وہ جب سوال کا جواب بھی نہیں دیا. اللہ تعالیٰ نے کہا وما ہوا الا ذکر للعالمین، یہ گیات دہانی ہے سارے عالمین کے لیے، سارے جہانوں کے لیے. حقیقت میں ہمارے لیے بھی، جنوں کی دنیا کے لیے بھی، سارے جہانوں کے لیے یہ قرآن کیا ہے؟ نصیحت ہے، یاد دہانی ہے، ریمائنڈر ہے. یہ ایک بہت ہی اسٹرانگ میسج ہے، دلوں کو ہلا دینے والا، دلوں کو سمجھانے والا. جو حق طلب کرنے والے ہیں ان کو حق دکھائی دے گا اگر وہ اس کتاب کو صاف دل سے، اوپن مائنڈ سے پڑھیں گے. تو یہاں پر ہم نے پڑھے سورہ ہم نے سورہ نون یا سورہ قلم کی سٹڈی یہاں پہ الحمدللہ ایک مختصر فاسٹ سٹڈی ہم نے کمپلیٹ کیا. جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ تھیم اس میں تھی محمد رسول اللہ کے پروفس میں سے بعض پروفس اس میں تھے، اور سورہ ملک میں توحید کے پروفس تھے. اگلی سورہ جو اگلے ہم ویڈنسڈے کو پڑھنے والے ہیں اس میں سورہ حاقہ میں قیامت کے دن کے تعلق سے ذکر ہے، قیامت کے دن کے تعلق سے ذکر ہے. کوئی کچھ چیٹ میں کہہ رہا تھا کہ سوال ہے ان کے پاس، جو سوال پوچھنا چاہتے ہیں آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں. جی آپ اپنے آپ کو انمیوٹ کر سکتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بردر میرے کو ایک سوال ہے. ہاں ہاں پنڈلی کا معنی کیا؟ پنڈلی کی معنی کیا؟ پنڈلی چلیے آپ اپنے آپ کو میوٹ کریں بہن. یہ شکیل بھائی ہوتے ہیں. یہ ذرا یہ ہم نے نا انمیوٹ اللہ کا بولے، آپشن دیا ہے تو تھوڑا اللہ دھیان بولے نا رکھیں آپ لوگ اپنی انمیوٹ کر پنڈلی رہے کا تو کیا بولے نا اللہ. جی بہن شکیل بھائی السلام آپ علیکم. ایسا کریے، کوئی بات نہیں میں اللہ میوٹ کر لیا دکھاتا ان ہوتا ہے کو. وہ پنڈلی. چلو ان کو میں نے میوٹ کر لیا. جی کہاں گئے وہ بھائی؟ ڈرائیونگ نا دیٹس آئی تھنک میں نے رانگ وائی. پرسن کو میوٹ کر لیا جو سوال پوچھنا چاہ رہے تھے. کیری آن. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آپ کیسے ہو؟ جی الحمدللہ. جی خوش ہے کہ ایک حدیث میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ مطلب وہاں پہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے قلم مطلب کریٹ کیا تھا. ایک دوسرے حدیث میں یہ بھی ہے کہ ہاں اللہ سے پہلے کچھ نہیں تھا سوائے اس کے تھرون کے. تو اس میں تھوڑا وہ ہے ہاں قلم میں اوکے اور جو سے اس میں. ٹھیک ہے. ہاں ہاں ٹھیک ہے اوکے. اور کوئی سوال؟ نہیں بس ایک ہی یہی سوال تھا.
اوکے تو دیکھیے اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں جیسے ایک ہوتا ہے تفصیلی بیان، ایک ہوتا ہے شارٹ میں بیان. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر اس بارے میں آپ دیکھوں گے، جیسے فار ایگزامپل شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے سوال کا جواب دیا ہے، اور ہم پہلے وہ حدیث دیکھتے ہیں جس کے اندر آتا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ کان اللہ، کہ اللہ تھا اور کوئی چیز نہیں تھی اس سے پہلے، اور اس کا عرش، وکان عرشہ علی الماء، وہ پانی کے اوپر تھا، اللہ کا عرش پانی کے اوپر تھا. اور پھر آتا ہے ثم خلق علی الماء ثم خلق السماوات والارض، پھر اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کے بنایا. وَكَتَبَ فِي الذِّكْرِ كُلُّ شَيْءٍ، اور ہر چیز اللہ تعالیٰ نے کتاب میں لکھ دی. ہاں تو یہاں پر یہ ایک حدیث ہے اس بارے میں، اس ٹاپک پر، اور یہ حدیث ہم دیکھتے ہیں صحیح بخاری کے اندر ہے. اس کی اور تفصیل اگر دیکھیں گے تو سنن ترمذی کے اندر ایک ڈیٹیل حدیث ہے جس کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، پیچھے پوچھا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو بنایا، عرش کو بنایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے عرش کو بنایا. تو اس بارے میں ایک اور حدیث ہے جس کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلی چیز جو اللہ تعالیٰ نے بنائی وہ ہے قلم. قلم. لیکن اسکالرز نے اس بات کو ایکسپلین کیا ہے کہ اس کے اندر عرش پہلے ہے اور قلم اس کے بعد میں ہے. عرش پہلے ہے، قلم بعد میں ہے. اس کا پروف کیا ہے؟ صحیح مسلم کی حدیث میں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو ڈگری آف ساری کریشن جو بنائی 50,000 سال پہلے آسمان و زمین کے، اور اس کا عرش پانی کے اوپر تھا. تو یہ حدیث کے اندر دونوں چیزوں کو کریکٹ کیا گیا ہے. تو پتہ کیا چلا؟ پہلے عرش بنا تھا اور پھر اس کے بعد قلم کا ذکر ہے. کیوں؟ کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے لکھا 50,000 سال پہلے کا جو ٹائم ہے آسمان و زمین کے کریشن کے 50,000 سال پہلے، تو اس وقت پر اللہ کا عرش پانی کے اوپر تھا. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو قلم بنائی اس کو کیسے سمجھتے ہیں؟ اسکالرز نے اسے بتایا کہ اس کائنات میں، اس یونیورس میں سب سے پہلی چیز قلم ہے. اس یونیورس میں سب سے پہلی چیز قلم ہے. تو یہ اس سوال کا تطبیق ہے جو صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2653 سے ہمیں ملتا ہے. جی اور کوئی سوال؟ میں بولوں، میں پوچھوں؟ جی جی پوچھیے. یہ جو ہے سو یہ شین جو آپ بول رہے ہیں، یہ شین جو اللہ کی شین ہے بول کے بول رہے ہیں پٹلی، یہ اللہ لٹرل یہ بتا رہا ہے اس آیت میں یا متفرق لینگویج ہے یہ؟ جی دیکھیے اس میں بعض لوگوں کی کیا ٹینڈنسی ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہاتھ کا مطلب پاور، اور وہ کہتے ہیں شن کا مطلب کچھ اور ہے. تو وہ لوگوں کی ایک عادت ہوتی ہے. کیا عادت ہوتی ہے؟ ہر چیز میں وہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ ڈینائی کرتے ہیں کہ ہاتھ نہیں، اللہ کے پاس ہاتھ نہیں، ایسا بولتے ہیں. جبکہ اللہ تعالیٰ نے کہا بل یداہ مبسوطتان، اللہ کے دونوں ہاتھ پھیلے ہوئے ہیں، ينفقو کیف یشاء، اللہ جیسا چاہتا ہے خرچ کرتا ہے. اسی طرح اللہ کی پنڈلی کا ذکر ہم نے یہاں دیکھیں. تو یہاں پہ ایک سمپل سی بات ہے کہ ان کے پرابلم کیا ہے کہ وہ بولتے ہیں اللہ کے پاس پنڈلی کیسے ہو سکتی ہے. وہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ تمہاری پنڈلی جیسی پنڈلی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے؟ لیسا کمثلی شیء، اس کے بمثل تو کوئی نہیں ہے، اس کے جیسا کوئی نہیں ہے. تو جیسے اللہ تعالیٰ تمام کمیوں سے پاک ہے، اللہ کی ہر صفت تمام کمیوں سے پاک ہے جو اس کی شان کے مطابق ہو. ہاتھ کیسا ہے؟ جو اس کی شان کے مطابق ہو. پنڈلی کیسی ہے؟ جو اس کی شان کے مطابق ہو. جو ہم اپنے اس ہیومن چھوٹے سے مائنڈ سے نہیں امیجن کر سکتے ہیں کہ ساری قلمیں اگر سارے پیڑوں سے قلمیں بنا دی جائے اور ساری سمندر اگر پانی ہوتے کہ جس کے اندر اللہ کے بارے میں باتیں لکھی جاتی تو نہیں لکھ سکتے ہیں. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم اپنے اس چھوٹے سے مائنڈ سے نہیں امیجن کر سکتے ہیں، لیکن یہ بتایا گیا ہے کہ تم نہیں سوچ سکتے ہیں. اللہ کچھ بھی نہیں ہے، جو بھی تم نے دیکھا ہے اس کی طرح نہیں ہے. تو یہ لوگوں کو یہ بات جب سمجھ میں نہیں آتی نا، وہ انکار کرنے لگتے ہیں. لیکن انکار کرنے میں ہم ان سے سوال پوچھتے ہیں. فرسٹ کوشچن کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کیا؟ نہیں کیا. کیا صحابہ اکرام نے انکار کیا؟ شکیل بھائی جی، کیا صحابہ اکرام نے انکار کیا؟ نہیں کیا. کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ نے کہا کہ آپ کو ایسے فگریٹیولی سمجھنا ہے، پنڈلی کا مطلب یہ ہوتا ہے، ہاتھ کا مطلب طاقت ہوتی ہے، چہرے کا مطلب رضا ہوتی ہے؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ نے ایسا اگر دیا؟ تو نہیں دیا انہوں نے. مطلب یہ اس طرح سے ڈینائل. تو یہ لوگوں کا کیا معاملہ ہے کہ وہ انکار کرتے ہیں اور پھر تحریف کرتے ہیں، چینج کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں وہ انکار؟ کیوں کرتے ہیں، چینج کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ وہ مثالیں دیتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ ہمارے اس کے جیسا ہے، ہمارے طرح ہے.
تو یہ چیز میں سارے ڈیویشن ہے. جیسے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں, حماد بن زید رحمہ اللہ بہت بڑے اسکالر تھے اہل سنہ کے, ان کے زمانے میں فتنے فرسٹ ٹائم آئے تھے, تو وہ یا کافی عروج پہ تھے ان کے زمانے میں. تو انہوں نے ایک مثال سے سمجھایا. انہوں نے کہا کہ اگر کوئی کہتا ہے کہ پیڑ کے بارے میں پوچھا جاتا ہے, وہ کہتا ہے کہ پیڑ میں نا برانچز نہیں ہیں, ہاں, پھر وہ کہتا ہے پیڑ میں پتے بھی نہیں ہیں, پھر وہ کہتا ہے پیڑ میں پھل بھی نہیں ہے, کھجور کے پیڑ کی بات کریں, کھجور پیڑ بھی نہیں, پھل بھی نہیں ہے, پھر وہ کہتا ہے پیڑ میں تنا بھی نہیں ہے, تو پھر فائنلی نکلے گا پیڑ ہی نہیں ہے. تو یہ لوگ وہ کہتے ہیں, جہمیوں کی یہ مثال ہے, جہمی وہ فرقہ جنہوں نے یہ ٹائپ کی گمراہیاں شروع میں پھیلائی. وہ کہہ رہے ہیں کہ جو وہ لوگ کہتے ہیں اللہ کا ہاتھ نہیں ہے, اللہ کا یہ نہیں ہے, اللہ کا یہ نہیں, یہ نہیں, یہ نہیں, پھر لاسٹ میں کیا نکلتا ہے, اللہ ہی نہیں ہے, نعوذ باللہ. تو وہ لوگ اس سے شروعات کرتے ہیں, اللہ کی بعض صفات کا انکار کرتے ہیں, پھر کرتے 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 وہاں تک پہنچ جاتے ہیں. اللہ مستعان. چلیے اللہ کی دیکھیے ایک آیت ہے, اللہ بولتا I am nothing like anything on earth, in the universe, I am nothing like that. جو ہے سو آپ سمجھ کے میں کس آیت کی بول رہا سو. آپ وہی آیت بول رہے ہیں جو میں اتنی دیر سے بتا رہا ہوں, سورہ 42 آیت نمبر 11. ہاں آپ سمجھ گئے نا میری آیت, اشارہ میرے اس آیت پر. ہاں میں وہی آیت پڑھ رہا ہوں. ہاں جی دیکھیے, تو یہ شن اور ہینڈ آئی یہ جو ہے سو ایک انسانی ہے یا جانور کا ہے, اسی طرح کا ہے. تو اللہ بولتا میں تو کسی بھی طرح کا نہیں, ایسا کریشن میں کچھ ملتا ہی نہیں ہوں میں, اس طریقے سے اللہ بتایا گیا. تو میں آپ کو ایک اور جگہ اور ایک آیت بتاتا ہوں جس میں اللہ بولتا ہے. بھائی صاحب آپ کی کوئی سوال ہے؟ سوال سوال ہی پوچھ رہا ہوں. ہاں سوال پوچھ رہا ہوں. میں آپ کا سوال کا جواب یہ بتا رہا ہوں. فرسٹ میں آپ سے سوال پوچھوں گا کہ یہ بتاؤ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کوئی چیز ذکر کی خود کے لیے, جیسے پنڈلی کا ذکر ہے, تو آپ اس کا انکار کرتے ہو کہ ایکسپٹ کرتے ہو؟ نہیں, میرا ایک سوال ہے, پھر آپ بول کے آپ اس کو بول دیجیے, پھر ٹھیک ہے. نہیں, ایک سوال صرف ہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ ایک جگہ بولتا ہے کہ میں نے آدم کو اپنے ہاتھ سے بنایا, کریکٹ. اور ایک جگہ بولتا ہے اللہ اور ایک جگہ یہ بولتا ہے کہ خون فائقون, میں بولتا ہوں وہ ہو جاتا ہے. یہ اس میں بولتا ہے کہ میں ہاتھ بات کچھ بھی نہیں, صرف میں بولتا ہوں تو وہ ہو جاتا ہے. تو آپ ہاتھ والی جو اللہ بولتا ہے یہ لٹرلی ہے یا پھر جو ہے سو خون فائقون کریکٹ ہے؟ کس طریقے سے اللہ بناتا ہے انسانوں کو, یا اس نے مخلوق کو یا کسی سے کو بناتا ہے, وہ کہتا ہے خون فائقون, یا پھر وہ اپنے ہاتھوں سے بناتا ہے, اور کیسے اس کے ہاتھ ہے یہ بتائیے. ٹھیک ہے, میں آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں, آپ میوٹ نہیں کریے. میں آپ سے پہلا سوال یہ پوچھ رہا ہوں کہ دیکھیے یہ جو آپ نے کہا آدم علیہ السلام کے تعلق سے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا, تو ہاں ہاتھوں سے بنایا. کن فیکون ہوا, ہو جا اور ہو جا, تو ہاں وہ بھی ہے, دونوں نہیں ہو سکتا ہے, ہو سکتا ہے تو ہاتھوں سے بنا. سنیے, کن فیکون میں جو آپ نے کہا نا ہاتھ وات نہیں, یہ کہاں دیا اس میں نہیں ہے, اس میں بات نہیں ہے. کیا چیز؟ اللہ تعالیٰ ہاتھ سے بنایا اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہو جا, وہ اللہ کا طریقہ ہے. کہ جیسے ہو جا سے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایسا ہی سمجھ رہے ہیں کہ ہو جائے, ہو جا, ہو جا کا مطلب یہ ہے کیسے ہونا ہے وہ ایک بات ہے. جیسے آسمان و زمین بھی کن فیکون سے بنے, لیکن انہیں کیا لگا, انہیں ستتی ایام 6 days لگے, ایام بڑے بڑے پیریڈز لگے. عیسیٰ علیہ السلام بھی کن فیکون سے پیدا ہوئے, لیکن ڈلیوری ہونے میں مریم علیہ السلام کو ایک نارمل پریگننسی اور ڈلیوری کے جو ٹائم لگتا ہے وہ لگا. تو آپ دیکھیے کہ کن فیکون کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کچھ بھی نہیں ہوا, کہ کن فیکون کا مطلب یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ایسے ہی ڈائریکٹلی ٹریو کر کے پیدا ہو گئے, ایسا نہیں. کن فیکون کا مطلب کیا ہے, وہ پروسیس بھی ہو سکتا ہے, اس میں کوئی نہیں, دونوں میں کوئی کانٹرڈکشن نہیں ہے. لیکن میں آپ سے سوال کیا پوچھ رہا ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اللہ کی پنڈلی کا ذکر کیا, اللہ نے اپنے ہاتھ کا ذکر کیا, تو آپ یہ ڈینائی کریں گے, انکار کریں گے کہ مانتے ہیں؟ میں اس کو ایسا لوں گا, میں اس کو ایک متفرق لینگویج بولوں گا تاکہ سماج اللہ کیا کوئی پروف ہے آپ کے پاس؟ تو میں بھی فالو کروں گا. کیا آپ کے پاس اس کا پروف ہے؟ تو میں بھی فالو کروں گا آپ کی بات کو.
اللہ تو بولا نا میں اس میں جو تو میٹافیرک لینگویج بھی ہے بول کے بولا ہے نا اللہ اس میں. ایسا نہیں بولا کہ ہر. میں آپ سے سوال کیا پوچھ رہا ہوں کہ کوئی کہے نماز بھی بس ایک متشابہ یعنی بس ایک سمبولک چیز ہے. معلوم ہے ایسے لوگ ہیں جو نماز نہیں پڑھتے ہیں. نہیں وہ تو وہ اور بات ہے. میں ویسا نہیں سمجھتا. جیسے خوجا جو مسلمز ہوتے ہیں نا وہ لوگ بولتے ہیں نماز کا مطلب ہوتا ہے دعا سمبولک. اس لیے ہم لوگ نماز نہیں پڑھتے. ہم لوگ جسٹ ہمارے جماعت خانے میں مل کے دعا کرتے ہیں. بولے نماز سمبولک کی اینڈنگ ہی نہیں. کیا معلوم ہے آپ کو سمبولک جب جانے لگتا ہے بنا پروف سمبولک بنا پروف کے سمبولک. ایک ہوتا ہے پروف. اگر پروف ہوتا تو ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں. پروف نہیں ہے. آپ کے پاس پروف ہے سمبولک کا پروف ہے. نہیں میرے کو ایک سیکنڈ دیجیے بولنے کے لیے. دیکھیے اب اگر لیکن سوال کا جواب دیجیے گا میرے. ہاں میرا سوال ہے کہ کیا سمبولک کا پروف ہے آپ کے پاس یا بنا پروف ایسے عقل میں نہیں آ رہا ہے اس لیے سمبولک. ہاں میرے کو ایک سیکنڈ دیجیے. میں ذرا دیکھیے اگر اللہ کو ہاتھ ہے تو شولڈر بھی ہونا چاہیے. اگر پنڈلی ہے شن ہے تو لیگ بھی ہونا چاہیے. سنیے آپ کیوں معلوم ہے آپ انسان کو دیکھیں نا. اپنے انسان کا ہاتھ کا ذکر شولڈر جو چیز مینشنڈ ہے اللہ کے بارے میں ہم مانتے ہیں. کیسا ہے وہ ہم نہیں جانتے. شولڈر کا ذکر نہیں ہے ہم نہیں جانتے. ہم نہیں جانتے. قیامت کے دن دیکھیں گے کہ کیسا کیا ہے. اللہ جانتا ہے ہم نہیں جانتے. کیا آپ یہ بولتے ہیں کہ اللہ جو انسان کی طرح دکھتا ہے یا جانور کی طرح دکھتا ہے یا کچھ ایسا بتا رہے ہیں آپ؟ نہیں میں آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں کہ انسان کی طرح کیسے آپ بول سکتے ہیں. لیسا کمثلی شیء اس کے جیسا کوئی نہیں. اس کے بمثل کوئی نہیں ہے. انسان بھی نہیں. ہاتھ بھی تو نہیں ہو سکتے نا اس کو. اچھا بتاؤ جب ہاتھ ہے اور آپ کا ہاتھ ہے دونوں سیم دکھتے ہیں. نہیں اگر جب ہاتھ ہے پیر ہے تو ایک کریچر کی طرح دکھ رہا ہے. وہ آپ سے پوچھ رہا ہوں سوال کا جواب دو. گھڑی کا ہاتھ آپ کا ہاتھ سیم ہے کیا الگ ہے؟ گھڑی کا ہاتھ ہے کہ نہیں. ہینڈز آف دا کلاک. ہاں ہے. اور آپ کا ہاتھ ہے. ہمارے کو بھی ہاتھ ہے. تو دونوں سیم ہے کیا الگ ہے؟ نہیں دونوں الگ ہے. اچھا کتنا الگ ہے؟ بہت فرق ہے. ہاں بہت فرق ہے. اللہ کے ہاتھ اور ہمارے ہاتھ میں کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے. ہاں مگر اس کو ہاتھ ہے بول رہے ہیں آپ. وہ اس کو بھی ہاتھ ہے. اللہ نے کہا ہے ایک کریچر کی طرح. ایک کریچر کی طرح اس کو بھی ہاتھ کی طرح دیا ہوا ہے قرآن میں. کریچر کی طرح دیا ہوا. یہ آپ کا امیجنیشن ہے نا. ہاں تو بھائی اچھا کریچر کی طرح کا پروف لاؤ. کریچر کی طرح ہینڈ ہے وہ آپ پروف لاؤ. شن ہے بولے تو ایک اس کو بھی شن ہے ہم کو بھی شن ہے. اس کو بھی شن ہے ہم کو بھی شن ہے. تو وہ ایک ڈفرنٹ کائنڈ آف کریچر ہو گیا. نہیں کیسا ہے؟ کریچر کی طرح کا پروف لاؤ آپ. نہیں وہ تو نہیں ہے مگر جب بولیں گے پروف کے بغیر بات کر سکتے ہیں بولیں گے آپ اس کو بولیں گے ہاتھ ہے بولو تو ایک کریچر کی طرح ہو جائے گا. انہیں تو آپ کو میں کیا کہہ رہا ہوں بنا پروف اللہ کے بول بولتا سکتے ہے ہیں کریچر کی طرح. آپ بتاؤ کریچر کی طرح بنا پروف کے بول سکتے ہیں کہ پروف چاہیے. دیکھیے اللہ بولتا میں صرف خون فائے خون بولتا ہوں. ہو جا بولے تو ہو جاتا ہے. سوال کا جواب دو آپ اوائڈ مت کرو. آپ نے کہا کریچر کی طرح اس کا پروف ہے کیا چیز؟ کریچر کی طرح ہے پنڈلی. اس کا کوئی پروف ہے آپ کے پاس؟ نہیں جب کریچر کو ہاتھ پیر ہوتے ہیں. کریچر کی طرح ہے آپ نے بولے اس کا پروف ہے. میرے پاس اس کے خلاف پروف ہے. آپ ہی بول رہے اس کو اللہ کو جو ہاتھ پیر ہے بول رہے ہیں. تو آپ بتا رہے ہیں کہ وہ ایک کریچر کی طرح ہے ہماری طرح. نہیں کریچر کی طرح جو ہے نا یہ بات اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا. ہم اور ڈیٹیل ڈسکشن کریں گے بلکہ میں اللہ گائیڈ آل آف اس ٹو دی اسٹریٹ پاتھ. لیکن سمپل سی بات ہے میرے بردرز اینڈ سسٹرز. ایکچوئل بات سمپل ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہے جو مینشنڈ ہے اب لوگ امیجن کرتے ہیں کریچر کی طرح ہے. لوگ امیجن کر رہے ہیں انسان کی طرح ہے. اللہ نے نہیں کہا انسان کی طرح ہے. اللہ نے تو کہا کہ اللہ کے جیسا کوئی بھی نہیں ہے. اللہ کی طرح کوئی کریچر بھی نہیں ہے. اللہ کی طرح کوئی انسان بھی نہیں ہے. اللہ جیسا ہے نا اس کا کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے. برابر بھی نہیں ہے. ہاتھ ہے کیسا ہے ہمیں نہیں معلوم. ہاں تو اللہ تعالیٰ کی ہم کوئی بھی صفت کا انکار نہیں کرتے ہیں. ہم ایکسپٹ کرتے ہیں. ہم اس کی کمپیریزن بھی نہیں دیتے. کریچر کی طرح بھی نہیں بولتے انسان کی طرح بھی نہیں بولتے. چلیے انشاءاللہ جی ہم دوسرے سوال ایک دو لے کے فنش کریں گے آج کی اس کلاس کو. ایک سسٹر سیما کو انمیوٹ کیا گیا. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی سر میرا ایک سوال تھا کہ آیت نمبر 1 جیسا ابھی کرے نا سورہ قلم میں نون والقلم وما یسطرون
قسم ہے قلم کی جو کچھ وہ لکھتے ہیں، تو وہ لکھتے ہیں بولتا فرشتے بھی اس سے مراد ہے کیا؟ جو ہمارا عمل نامہ لکھتے ہیں، جو یعنی جی کہ یہ بھی ہمارے ایک اچھے مراد دیا اعمال گیا، برے۔ بالکل صحیح. وما یسترون میں جو فرشتے جو اعمال ہمارے لکھ رہے ہیں رائٹ اور لیفٹ سائڈ پہ، وہ بھی اس میں مراد ہے. جی وما یسترون وہ مطلب اس سے مراد وہی ہے نا؟ وہ بھی ہے جی وہ بھی تفسیر ہے، میں ہو ہمیں. سکتا ہاں جی جی ہے۔ جی تفسیر جزاکم میں ہمیں اللہ یہ سب خیرا۔ ملتے ہیں. جی جی جزاکم اللہ خیرا۔ وہی ایک جیسے آپ دیکھیں گے کہ ابن عباس، مجاہد، قتادہ کی یہ تفسیر ہے کہ یسترون سے مطلب وہ جو لکھتے ہیں، ہاں وہ جو لکھتے ہیں جنرل. لیکن السدی نے کہا ہے کہ فرشتے جو اعمال لکھتے ہیں بندوں کے وہ ذکر ہے. اور بعض نے کہا ہے کہ جو تقدیر جو لکھی ہے قلموں نے وہ لکھا ہوا ہے. جی اگلا سوال لے لیجئے. السلام علیکم وعلیکم السلام رحمۃ اللہ. شیخ صاحب، مجھے جاننا ہے اللہ کتنا خوبصورت ہے؟ ان اللہ جمیل ویحب الجمال. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. ظاہر سی بات ہے کون سی خوبصورتی کو پسند کرتا ہے؟ جو آپ کر رہے ہو، جو اعمال کر رہے ہو، وہ اعمال کی خوبصورتی. اور ان اللہ یحب ان یرا اثر نعمتہ علی عبدہ، اللہ پسند کرتا ہے کہ کہ بندے اپنی نعمتوں کا اثر اپنے بندے پہ دیکھیں. تو اگر آپ کے پاس جو چیزیں ہیں اس میں سے بعض لوگ اس کا اپنی اللہ کی نعمتوں کو ظاہر نہیں کرتے ہیں، لیکن مین ٹاپک آپ کا یہ ہے کہ اللہ کتنا خوبصورت ہے. تو ہم امیجن نہیں کر سکتے ہیں، امیجن نہیں کر سکتے ہیں، سوچ نہیں سکتے ہیں. ہماری سوچ سے انکمپیریبلی بنا کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے، لیکن خوبصورت ہے. اور جو دیدار کریں گے، وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا، وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، اس دن کچھ چہرے ہوں گے جو چمک رہے ہوں گے، اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، دیدار کر رہے ہوں گے. اور جنت کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہوگی اللہ کا دیدار. جی تھینک یو، جزاک اللہ خیر. جی اور کوئی سوال؟ ہم لوگ 2 سوال اور لے کے اینڈ کریں گے. ہاں جی سر صاحب. سنیے، جی دعا 3 طرح سے قبول ہوتی ہے. ایک جی سنی اللہ نے، یا ایک مصیبت روک دی یا آخرت میں جمع ہو گئی. تو یہ صحیح، 3 سنت طرح سے النبی صرف صحیح ہے. مومن کے لیے قبول ہوتی ہے کہ سب کے لیے؟ دیکھیے ابلیس نے بھی اللہ سے مانگا تھا، انذرنی الی یوم یبعثون، مجھے پناہ دے دے اللہ قیامت کے دن تک کے لیے. اور قرآن میں آتا ہے کہ مشرکین جب سمندر میں پھنس جاتے ہیں تو اللہ کو پکارتے ہیں، اور پھر جب اللہ انہیں بچا لیتا ہے تو ساحل پہ آ کر اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک کرتے ہیں. ہاں تو اللہ تعالیٰ ان کی بھی دعاؤں کو قبول کرتا ہے. لیکن یاد رکھیے اس بات کو کہ دعا کچھ چیزیں کینسل کرتی ہے. تو کچھ چیزیں کینسل کرتی ہے، اس میں سے ایک چیز شرک ہے، وہ دعا کو کینسل کرتی ہے. صرف کوئی شخص دنیا ہی مانگتا ہے تو اللہ اس چیز کو ناپسند کرتا ہے. کچھ لوگ ناشکرے ہوتے ہیں، بے صبرے ہوتے ہیں، کہتے ہیں میں نے مانگا اللہ نے دیا نہیں، تو اللہ کہتا ہے نہیں دوں گا ابھی. یہ حدیث ہے صحیح بخاری کی. ہاں کیوں؟ انا عند ظنی عبدی بی، جیسا بندہ اللہ کے بارے میں سوچتا ہے اللہ اس کے ساتھ ویسا ہی کرتا ہے. تو جیسے بعض لوگ اللہ کے ناشکرے ہوتے ہیں، بولے اللہ دیتا تو نہیں پھر بھی ٹرائی کر کے دیکھتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا جیسا میرے بارے میں سوچوں گے میں ویسا ہی کروں گا. تو یہ ان کا معاملہ ہے. تو یہ کوئی نام کے مسلمان کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے اور ڈس بلیور کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، اور لیکن یہ سنسیئر لوگ ہوتے ہیں ہر جگہ. جی مطلب یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ یہ ان اوقات میں دعا قبول ہوتی ہے؟ میری پوتی میں سے بار بار وہی پوچھ رہی ہے کہ دادی آپ بولتے 3 طرح سے دعا قبول ہوتی ہے، تو پھر یہ کیوں ہے کہ یہ اوقات خطبے کے وقت قبول ہوتی ہے، تہجد وقت اللہ پہلے آسمان پر آتا ہے، تو مطلب وہ کیسی والی دعا قبول ہوتی ہے؟ فرسٹ میں والی آپ کو جو سوال مانگے پوچھوں گا، مل جاتا آپ ہے؟ کو جی میں آپ کو وہی بتا رہا ہوں، یہ میں آپ کو سوال نہیں دے پا رہی جواب. انشاءاللہ آپ کو میں جو سوال پوچھوں گا آپ جواب دیجیے، آپ کو جواب سمجھ میں آئے گا انشاءاللہ. سسٹر آپ کو پتا ہے بعض لوگ مانگتے انسنسیئر ہوتے ہیں، اللہ کے بارے میں بدگمانی کر کے مانگتے ہیں، ہاں یہ یقین مانگتے ہے ہیں ملے گا یا نہ ملے گا ایسا. ایز یقین نہیں ہوتا ہے. ہاں آپ کو پتا ہے کریکٹ. یعنی کہ 2 ٹائپ کی دعائیں ہوتی ہے، مقبول اور مردود، ایکسپٹڈ اینڈ ریجیکٹڈ. ایکسپٹڈ دعاؤں میں 3 ٹائپ کی ہوتی ہے. ایکسپٹڈ دعاؤں میں 3 ٹائپ کی ہوتی ہے، یا تو مل جائے گا، یا تو کوئی پریشانی اللہ تعالیٰ روکے گا، یا تو آخرت میں جنت میں آخرت میں
اچھے نیک اعمال کے شکل میں دیے جائیں گے. سمجھ گیا؟ اب سنیے، پہلے تو آپ سمجھ گئے کہ دنیا میں جو لوگ مانگتے ہیں تو اس میں ایکسیپٹڈ ہوتی ہے، ریجیکٹڈ ہوتی ہے. ریجیکٹڈ میں کئی وجہوں سے ریجیکٹ ہوتی ہے. لیک آف سنسیئرٹی میں ریجیکٹ ہوتی ہے، اخلاص نہ ہونے کی وجہ سے ریجیکٹ ہوتی ہے. ہاں، اور جو ایکسیپٹڈ ہے اس میں 3 ٹائپ ہے. ٹھیک ہے. اب جو قبولیت کے وقت ہوتے ہیں نا، رات کا آخری 1/3 سب لوگ سوئے ہیں، ایک انسان اٹھا ہے، اللہ سے مانگ رہا ہے، تو سنسیئرٹی کے زیادہ چانس ہے کہ کم چانس ہے؟ زیادہ ہے نا. اسی طرح کوئی مظلوم ہے، کسی نے اس پہ ظلم کیا، وہ مظلوم اللہ سے مانگتا ہے، تو سنسیئرٹی کے زیادہ چانس ہے کہ کم چانس ہے؟ زیادہ چانس. اب یعنی کیا کہ وہ مردود کا سیکشن کم ہو جائے گا کہ اور مقبول کا سیکشن بڑھ جائے گا، ہے کہ نہیں؟ لیکن اس میں بھی 3 آپشنز ہوتے ہیں. یا تو اللہ دے گا، یا تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں کوئی پرابلم کو روکے گا، یا تو آخرت کے لیے رکھے گا. اس کے اندر بھروسہ چاہیے اللہ پر. بعض لوگوں کو کیا چاہیے نا، جینی، مانگے مل گیا، مانگے مل گیا، ایسا سوچتے ہیں وہ. ہاں، ان کو ایسا چاہیے، کیا معلوم ہے، ان کے لیے دنیا سب کچھ ہوتی ہے. ان کا اللہ پہ بھروسہ ہی نہیں ہوتا ہے. وہ عبد الدنیا ہوتے ہیں، دنیا کے غلام ہوتے ہیں. وہ جیتے مرتے ہیں صرف دنیا کے لیے. ان کو آخرت سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا ہے. ان کو آخرت کی نیکی میں کوئی انٹرسٹ بھی نہیں ہوتا ہے. ان کو بس چاہیے ابھی، ابھی چاہیے ابھی. ان کو یہ نہیں سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ تب دے گا جب تمہارے لیے بیٹر ہے، اور جو بیٹر ہے وہ دے گا، بھروسہ رکھو. تو وہ جو قبولیت کے وقت اور لوگ ہوتے ہیں نا، اس وقت پر سنسیئرٹی بڑھتا ہے، مردود کا سیکشن کم ہوتا جاتا ہے. لیکن ہوتا ہے اس میں بھی چانس کہ کوئی آخری 1/3 میں 3 طرح سے ہی قبول ہوتی ہے. وہ 3 طرح سے ہوتے ہیں کبھی بھی. جی، مطلب لیکن جلدی نہیں کرنا. قبول کے کیٹیگری بڑھ جاتی ہے. اچھا، اس کا ہاں، اوکے، ہاں جی، سمجھی. جزاک اللہ. بھئی آخری 2 سوال. ہیلو جی ہیلو. سر، یہ کوشچن تو نہیں ہے، ویسے آپ کا ایک کورس تھا نا، یہ ہے اسلام بول کر. ہاں، جس میں اس میں پارٹ 1 میں 20 کورسز ہے، جس کا جو سلائڈ سے بس 10 ہی آئی تھنک وہاں پہ اپلوڈ کیا گیا ہے، اور باقی نہیں ہے. اور دوسرا جو 150 کے سوالوں کے اعتراضات ہے، اس کا بھی شاید وہاں پہ پی پی ٹی نہیں ملا، تو وہی پتہ کرنا چاہ رہے تھے کہ اس کا پی پی ٹی ملے گا یا پی پی ٹی نا. جی انشاءاللہ ہم لوگ دیکھتے ہیں، وی ورک آن اٹ انشاءاللہ. ہاں، میں بھی بات کرتا ہوں انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. یس، چیٹ میں کوشچن آیا ہے کہ ذکر میں اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ کون سا ذکر پسند ہے؟ ذکر میں اللہ کو کون سا ذکر سب سے زیادہ پسند ہے؟ سب سے زیادہ فضیلت کے ذکر کی ہے کہ وہ جو اس ٹائم سے ریلیٹڈ ہو، اس سچویشن سے ریلیٹڈ ہو. ہاں، اور ذکر میں افضل الذکر لا الہ الا اللہ. عام طور پہ بات کریں گے تو سب سے فضیلت والا ذکر ہے لا الہ الا اللہ. ہاں، افضل الذکر لا الہ الا اللہ ہے، یعنی عام بات کریں گے. باقی ادروائز کیا ہے، جیسے فار ایگزامپل اب سواری میں بیٹھے تو کیا پڑھیں گے؟ لا الہ الا اللہ پڑھیں گے، سبحان الذی سخر لنا پڑھیں گے؟ تو نہیں، وہ ٹائم سے جو ریلیٹڈ ہے، وہ جو چیز جو ایکشن سے ریلیٹڈ ہے، وہ سب سے زیادہ فضیلت ہے اس ٹائم پر. لیکن جنرل کی بات کریں گے تو لا الہ الا اللہ سب سے زیادہ فضیلت والا ذکر ہے. ٹھیک ہے، چلیے پھر اسی کے ساتھ ہم آج کی کلاس ختم کرتے ہیں. سبحانک اللہم بحمدک واشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. شکیل بھائی کورسز کو اناؤنس کریں گے. یہ شکیل بھائی آپ کا ساتھ. انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک، بارک اللہ فیکم. بھائیو بہنوں، امیزنگ کورسز آ رہے ہیں ابھی رائٹ ناؤ ایمان انسٹیٹیوٹ کی طرف سے. ڈیفینیٹلی جو یہ سنڈے کو جو کورس آنے والا ہے، وہ کورس ہے صلاح ورکشاپ. جیسا کہ ہمارے ایڈمن نے ابھی پوسٹ کیا تھا، اینڈ اس کے پہلے بھی کلاس شروع ہونے سے پہلے ہم نے پوسٹ کیے تھے وہ پوسٹر. آپ کو کیا کرنا ہے، اگر آپ بردر ہو تو آپ کو بردر کے صرف واٹس ایپ گروپ میں جوائن کرنا ہے، اگر آپ سسٹر ہو تو سسٹر کے واٹس ایپ گروپ میں جوائن کرنا ہے. اور ایک ایسی ورکشاپ جو 3 سنڈیز رہے گی، اور یہ ورکشاپ ایسی رہے گی جہاں پہ آپ کو ایگزیکٹلی جس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے، ان کا پورا طریقہ، تکبیر سے لے کے تسلیم تک، سلام پھیرے تک، اور دوسرے مسئلے مسائل وہ بھی ڈسکس کی جائے گی، وہ بھی بتائے جائے گے. تو میرے بھائیوں بہنوں، جو ہماری عبادت، ایک ایسی عبادت جس کی سب سے پہلے اکاؤنٹنگ ہونے والی ہے ہمارے پاس، تو اس کو صحیح کر لو. یہی وقت ہے ہمارا. اگر آپ کو پتا ہے پھر بھی اپنے آپ کو آپ ایک کام کریں کہ آپ اپنے آپ کو جائزہ لیں، دیکھیے کہ صحیح ہے کہ نہیں. اینڈ دوسری سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہے،
آپ کو کسی کو بھی انوائٹ کرنا ہے، آپ اپنے بھائی بہنوں کو انوائٹ کریں. یہ دیکھیں کہ بھائی ان کو بھی صحیح پتا ہے کہ نہیں پتا. آپ اپنے بلڈنگ والوں کو دیکھیں، آپ اپنے رشتے داروں کو دیکھیں، آپ اپنے دوستوں کو بھی دیکھیں اور سبھی کو لے کے آئے اس ورک شاپ میں. تو میرے بھائی بہنوں یہ بہت ہی امیزنگ ورک شاپ. یہ میرے خیال سے زید بھائی کی الحمدللہ قرآن و حدیث سے ریلیٹڈ بہت سارے کلاسز ہو گئے، لیکن صلاح ورک شاپ اٹس مائنڈ بلوئنگ امیزنگ ہے. خیر ان کی تو بہت ساری ایسی ورک شاپس ہے جو امیزنگ ہوتی ہے، لیکن صلاح ورک شاپ ایسی ہے جو میں آپ کو ڈیفینیٹلی ابھاروں گا کہ آپ لوگ آئیے. اس کے اندر کوئی فیس نہیں ہے، یہ ٹوٹلی فری ہے، اور یہ نیکسٹ سنڈے سے لے کے تو اس کے بعد کے 3 سنڈے تک رہے گی، 3 سنڈیز. تو 30th October, 6th October and if I'm not mistaken 12th October. 3 سنڈیز صبح میں 11 بجے سے لے کے تو 1 بجے تک سنڈے کو رہے گا. سبھی لوگ آ سکتے ہیں، سبھی لوگ جوائن کر سکتے ہیں، مرد جوائن کر سکتے ہیں، عورتیں جوائن کر سکتے ہیں. ہم سمجھیں گے کہ عورتوں کی نماز پڑھنے کا طریقہ کیا مختلف ہے کہ سیم ہے، کیسے کھڑے رہنا ہے، کیسے بیٹھنا ہے، کیسے دیکھنا ہے، کہاں دیکھنا ہے، کہاں پہ ہاتھ باندھنا ہے، کہاں پہ ہاتھ رکھنا ہے، رکوع کے ٹائم پہ کیا ذکر ہے، رکوع کے ٹائم پہ آپ کو کہاں پہ دیکھنا ہے. پھر بعد میں کھڑے ہوتے وقت سمیع اللہ لمن حمیدہ پڑھ کے پھر ربنا لک الحمد پڑھنا ہے کہ کچھ اور پڑھنا ہے، یہ بھی ہم سب جانیں گے یہ ورک شاپ کے اندر. اینڈ امیزنگ 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 ورک شاپ ہے. اپنا حساب کر لو، جب اس کے پہلے کہ اپنا حساب اللہ تعالیٰ کرے تو اپنے نمازوں کا حساب کرے اور یہ جوائن کرے آن سنڈے 11 to 1 PM. تو یہ ایک امیزنگ ورک شاپ ہے. سیکنڈ جو ایک امیزنگ کورس آنے والا ہے وہ ہے ایک ایسا کورس جو آپ کے لیے ون آف دا کنڈیشن جو ہے جنت جانے کی وہ فلفل کرتا ہے. وہ کیا ہے کنڈیشن؟ تواصو بالحق، حق کی طرف لوگوں کو دعوت دینا، حق کی طرف لوگوں کو بلانا. تو میرے بھائیو بہنوں میں آپ سبھی کو انوائٹ کروں کہ آپ آئیے اس کورس میں. یہ کورس کا نام ہے دعوت دل سے. یہ 5 مہینے کا کورس ہے اور یہ ایک ایسا کورس رہے گا کہ جہاں پہ آپ ایک دعوت کا بہترین طریقہ آپ دیکھو گے، سمجھو گے، جانو گے. کتنے مختلف 14 امیزنگ ٹاپکس ہیں اور یہ تقریباً ہم تو کہتے ہیں 5 مہینہ چلے گا. نہیں، شاید مجھے تو لگتا ہے کہ آج کے حالاتوں کو دیکھ کے یہ مجھے سے لگ رہا ہے کہ 5.5 months to 6 months جانے والا کورس ہے. لیکن اس میں کیا ہوگا؟ اس میں آپ جو الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، یہ 4 کنڈیشن جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ اصل میں دیا ہے کہ آپ کو تو اس کی تو ورک شاپ آ رہی ہے. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تو نیکسٹ کنڈیشن کون سی ہوگی؟ دیکھو ہم لوگ اتنی ساری کوشش کرتے ہیں جس میں آپ کو ایمان کے بارے میں بتایا گیا، آپ کو صلاح کے بارے میں بتایا گیا، بیسٹ آف دا ڈیڈس کے بارے میں بتایا گیا، اور تیسرا کون سی ہے؟ تیسرا آپ کو بتایا جائے گا کون سا؟ وہ ہے تواصوا بالحق، حق کی دعوت دینا کیسے ہے. تو دعوت دل سے کے کورس جوائن کریں اور یہ دونوں کورس کرنے کے لیے بہت ہی ایزی ہے. آپ کو صرف ایمان انسٹیٹیوٹ پہ جانا ہے، ایمان.institute، اور کوئی جگہ پہ نہیں جانا ہے، ایمان.institute پہ جانا ہے. وہاں پہ فارم بننا ہے، دعوت دل سے کورس کے لیے فارم بننا ہے، اور صلاح ورک شاپ کے لیے کوئی فارم نہیں بننا ہے. صلاح ورک شاپ میں آپ کو صرف جوائن کرنا ہے واٹس ایپ، وہاں پہ آپ کو لنک آ جائے گا. تو جواب ہے پلیز گو ایڈ اینڈ انمیوٹ یورسیلف. ابھی ہم سبھی کو انمیوٹ کا آپشن دے رہے ہیں، تو گو ایڈ اینڈ آسک انشاءاللہ. کسی نے پوچھا ہے کہ فیس کتنی ہے صلاح ورک شاپ کی؟ صلاح ورک شاپ فری ہے. اگر آپ پوچھ رہے ہو کہ فیس کتنی ہے دعوت دل سے کی، تو دعوت دل سے کی فیس ہم نے رکھا ہے بہت ہی منیمم 200 روپیز پر منتھ. یہ ان کے لیے جو پے کر سکتے ہیں. تو آپ آئیے انشاءاللہ اور یہ ورک شاپ کیجیے.
एनी अदर सर ये क्वेश्चन, दावा किसी दिल को से कोई कोर्स क्वेश्चन कब तो से अपना है ये? कंप्लीट कर सकते हैं। ये हाँ, दावा दिल से वेरी कोर्स कब नाइस से है? क्वेश्चन। यस, दावत दिल से कोर्स रहेगा 30 नवंबर से। जैसे ही हम सॉरी 20 नवंबर से जैसे ही हम कोर्स फिनिश करेंगे हमारा सारा वर्कशॉप, उसके नेक्स्ट संडे रहेगा दावत दिल से। अच्छा, बाय द वे, दावत दिल से सर्टिफिकेशन कोर्स है, सलाह वर्कशॉप भी सर्टिफिकेशन कोर्स है। अगर आपने सलाह वर्कशॉप किया तो आपको उसका सर्टिफिकेट भी मिलने वाला है, क्योंकि उसके एग्जाम रहेंगे। एग्जाम दोगे तो याद रहेगा, याद दहानी के लिए आप जितना एग्जाम देते होगे तो उसके लिए आप पढ़ोगे। और ये जो एग्जाम जो बनाए गए ना, ये बहुत अमेजिंग एग्जाम बनाए गए। ये पहली बात तो ये है कि आपको इजीली आपको ऐप पे देना है एग्जाम्स, राइट। एंड दूसरी बात, अगर आपके मार्क्स अच्छे नहीं आए तो आप फिर से एग्जाम दे सकते हो, आपकी तसल्ली के मुताबिक आप एग्जाम दे सकते हो, और जब 100 आ जाए तब आपको सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा इंशाल्लाह। सर ये तो क्वेश्चंस एनी इंग्लिश अदर में क्वेश्चन? रहेंगे या फिर? सलाह वर्कशॉप के क्वेश्चन रोमन में रहेंगे, दावत दिल से के क्वेश्चन रोमन में रहेंगे। हम ये भी सोच रहे कि हम सलाह वर्कशॉप को इंग्लिश में भी रखें उसके क्वेश्चन। तो जो चाहते हैं कि वो इंग्लिश में आंसर दे तो वो इंग्लिश में आंसर देंगे, जो चाहते हैं कि उर्दू में दे तो उर्दू में होंगे। सर तो ये सलाह वर्कशीट में जो क्वेश्चन है इंग्लिश में मिलेगा, वहाँ पे ऑप्शन रहेगा? इंग्लिश में भी मिलेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। Sir, I have a question. रोमन में तो है ही। Like, या what प्लीज will गो be अहेड, शूट। sir, actually, इसका टाइमिंग क्या रहेगा, मतलब दावत दिल से इसका उसका? दावत दिल से का रहेगा संडे 11 o'clock to 1 o'clock, 11 AM to 1 PM इंशाल्लाह। Thank you much, sir. अमेजिंग। आप लोगों को भी इनवाइट करें, बहुत सारे लोगों को इनवाइट करें। एंड अगर आप कोई स्टूडेंट्स को स्पॉन्सर करना चाहते तो स्पॉन्सर भी करें, तो ये भी आपके लिए इंशाल्लाह सदक़ातुल जारिया बन जाएगा, है ना। और ये कोई जानना चाहता है कि 14 टॉपिक्स कौन से हैं, ये तो बहुत लंबा क्वेश्चन रहेगा। सॉरी, दावा दिल से एक मतलब कितने महीने का कोर्स है? आपकी आवाज कट रही है, आई एम सो सॉरी। दावत दिल से का तकरीबन रहेगा 5 month to 6 month का कोर्स रहेगा। दिल से जो कोर्स है ना, सॉरी आपका क्या क्वेश्चन था? मतलब ये कितने लंबे तक जाएगा, कितने महीने की ये कोर्स? हमने बताया, हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है, हमने कहा 5 to 6 month रहेगा। 14 टॉपिक्स रहेंगे, 5 to 6 month। हमारी कोशिश ये रहेगी कि 5 month में हर संडे फिनिश करें। 5 month मतलब 5 for 20 months 20 weeks रहेगा। इफ नॉट देन एक्सटेंड होगा। एक्चुअली कैसा होता है ना कि कुछ सब्जेक्ट्स उसके ऐसे हैं जो कि रियली में हमको पहले पता नहीं था कि इतने इन डेप्थ जा सकते हैं, तो वो इन डेप्थ जाने की वजह से कभी कभी एक्सटेंड हो जाता है 2 weeks 3 weeks यू नो ऑन पर टॉपिक। गुड इनफ? यस सर। जी, क्लियर हो गया राइट? सर आई शेयर बट आई थिंक नहीं नजर आ रही है बिकॉज कॉस्ट फाइल जा रही है। आई डोंट नो, आपके ग्रुप पे अभी हम शेयर कर देंगे, अगर या फिर आप ईमान इंस्टीट्यूट के नंबर पे आप मैसेज करें प्लीज। हम को-होस्ट से गुजारिश करते कि ईमान इंस्टीट्यूट का नंबर डाल दें, तो अगर आपको पोस्टर चाहिए दोनों कोर्सेज का तो प्लीज हमें मैसेज करें एंड इंशाल्लाह वी विल रिस्पॉन्ड टू दोस मैसेजेस। इंशाल्लाह। Anything else? So चले, I think we are done for today, tonight. इंशाल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें all the condition इल्ला लदीना आमनू व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस सब्र। अल्लाह ताला की मदद आए, हमें चारों कंडीशन फुलफिल करे और हम सभी लोग अपनी जगह जन्नत फिरदौस बनाए। सिर्फ हम अकेले जन्नत ना जाए, बस दूसरों को भी जन्नत लेके जाने वाले बने। हाँ इंशाल्लाह। तो ये हमारी दुआ है सभी के लिए। एंड आप क्या करें कि आप ना ये सब कोर्सेज ज्वाइन करें एंड इंशाल्लाह may Allah subhanahu wa ta'ala make it sadaqah jariyah for you अगर आप इसको इनवाइट करते हैं तो।
تو آج کے لیے سبحانک اللہم و بحمدک واشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.